اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. غفلت اور اس کا علاج، یہ ہمارا موضوع ہے. ہمارا موضوع 7 مراحل پر مشتمل ہوگا، جس میں پہلا مرحلہ مقدمہ، جس میں غفلت کی تعریف اور اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی. دوسرا مرحلہ مذمت، یعنی غفلت کتنی مذموم اور قبیح شے ہے. تیسرا مرحلہ علامات غفلت، یعنی اگر کوئی شخص غفلت میں مبتلا ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا. پانچواں مرحلہ نتائج، یعنی یہ غفلت کس طرح برے نتائج پیدا کرتی ہے انسانوں میں اور اس کے معاشرے میں. پانچواں مرحلہ ایک درود پڑھ دیں. پانچواں مرحلہ غفلت کے نتائج، یعنی ایک آدمی جب غفلت میں مبتلا ہوتا ہے تو بتدریج وہ تباہی ہلاکت کی طرف جاتا ہے. تو کن کن برے اثرات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. چھٹا مرحلہ غفلت کا علاج، یعنی ہم اس غفلت کا، اس بیماری کا، اس روحانی مرض کا کیسے علاج کریں. ساتواں اور آخری مرحلہ کلام آخر، جس میں ایک خاص قسم کی غفلت پر روشنی ڈالی جائے گی کہ جس میں مبتلا ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ وہ آپ کے لیے، معاشرے کے لیے ایک بہتر چیز ہے. تو آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی مقدمے کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سب سے پہلے مقدمے کی تعریف. اچھا یہ ہم بتا دیں، پرنٹ آؤٹ کی فارم میں یہ تمام مٹیریل موجود ہے، انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف درس آپ کو مل جائے گا. تعریف غفلت کی. غفلت ایک وسیع مفہوم ہے، ایک لفظ ہے جس کا وسیع مفہوم ہے، اور اگر ہم ایک لفظ میں اس کی تعریف کرنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے بے خبری. لیکن کس چیز سے بے خبری؟ تو اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا، 7 چیزوں کا کم و بیش سہارا لینا پڑتا ہے. کس چیز سے بے خبری؟ زمانوں، مکانوں، امروں، حالاتوں، شرائطوں، نتائج و مقاصد. ان 7 چیزوں سے بے خبری کا نام غفلت ہے. اب ایک ایک کر کو دیکھ لیتے ہیں مثالوں کے ساتھ. مثلا ہم نے کہا زمان، یعنی زمانہ، وقت. کس وقت آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہ غفلت ہے. یا جس وقت آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کام آپ نہیں کر رہے تو یہ غفلت کہلائے گی. مثلا صبح آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفس، دکان پر موجود رہنا چاہیے یا گھر کے کاموں میں مصروف رہنا چاہیے. اگر آپ اس جگہ نہیں ہیں یا یہ کام نہیں کر رہے تو آپ غفلت میں مبتلا ہیں. یا ان کاموں کو کسی اور وقت انجام دے رہے ہیں، یعنی آفس کا کام آپ گھر آ کے انجام دے رہے ہیں. یا بچہ جو ہے اسکول نہیں جا رہا یا اسکول پہ وہ لیٹ پہنچ رہا ہے تو اس کو ہم غفلت کہیں گے. ہم نے کہا مکان سے غفلت. جس جگہ آپ موجود ہیں اس جگہ کا تقاضا کیا ہے. جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کا لباس، آپ کی گفتگو، آپ کے کام الگ ہوتے ہیں. جب آپ باہر ہوتے ہیں، مثلا شاپنگ سینٹرز میں ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، دکان پر ہوتے ہیں، تو آپ کا انداز، آپ کا رویہ، آپ کا لباس، آپ کا مقصد اور آپ کا کام الگ ہوتا ہے. زمان و مکان. پھر امر، کام. جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ وہ حلال ہے، حرام ہے؟ اگر حلال ہے تو کس طرح آپ کو انجام دینا چاہیے؟ اس کی ترجیحات میں کون سا نمبر ہے؟
یعنی وہ شروع میں ہے یا آخر میں ہے، اس کو ہم کہیں گے کام کی نوعیت۔ زمان و مکان و امر، پھر جو ہے حالات کا مطلب یہ کہ بعض اوقات زمان و مکان وہی ہے لیکن حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہی گھر ہے، وہی رات ہے، لیکن اس جگہ اب برتھ ڈے پارٹی ہو رہی ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے، خوشی خوشی پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، اب آپ کا رویہ، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو، آپ کا لب و لہجہ بدل جائے گا۔ تو حالات و واقعات بھی آپ کو مجبور کرتے ہیں اپنی حکمت عملی، لائن آف ایکشن کو تبدیل کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ اس سے بے خبر ہیں، یعنی تعزیت کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے، کسی حادثے کے بارے میں تسلی تشفی دینے کے لیے گئے، پتہ چلا کہ وہاں پر جو ہے آپ نے جا کے ہنسانا شروع کر دیا، تو یہ جو ہے ایک غفلت کہلائے گی۔ تو زمان و مکان و امر، حالات و شرائط بھی بہت ضروری ہیں۔ زمان و مکان سے اب آگاہ ہیں، امر یعنی کام سے بھی آگاہ ہیں، ہم حالات سے بھی آگاہ ہیں، لیکن شرائط سے آگاہ نہیں۔ یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی شرط کیا ہے، شرائط کیا ہے۔ مثلا نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اول وقت میں پڑھ رہے ہیں، اور رکعات بھی معلوم ہے، اذکار بھی معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، لیکن شرائط یعنی وضو کو نہیں پورا کیا تو آپ کی نماز ثابت ہو گئی، باطل ہو گئی۔ آپ نے روزہ رکھا لیکن کب سے کب تک رکھنا ہے، مبطلات روزہ کیا ہیں، مکروہات روزہ کیا ہیں، مستحبات روزہ ہیں، ان کا آپ نے خیال نہیں رکھا تو روزہ باطل ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا۔ تو شرائط کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے حالات کے بعد۔ پھر جو ہے وہ نتائج، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ابھی ہم مقصد کی نہیں بات کر رہے، نتیجے کی بات کر رہے ہیں۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک و پیاس، روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ چڑچڑاہٹ، روزہ رکھنے کا مطلب ہے سر میں درد، روزہ رکھنے کا مطلب ہے زحمت، مشقت، محنت۔ اگر یہ تمام نتائج پہلے سے آپ کے ذہن میں نہیں ہیں تو روزہ رکھنے کے لیے آپ مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں ہوں گے، آپ جو ہے پریشان ہو جائیں گے، جیسے کہ ہم ہوتے ہیں ماہ رمضان کے اولین ایام میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم کیسے روزہ رکھیں۔ تو آپ کو نتائج کا علم ہونا چاہیے۔ نتائج سے آپ بے خبر ہیں تو آپ جو ہے وہ کام صحیح طور پہ نہیں انجام دیں گے بلکہ گھبرا جائیں گے، جیسے ایک بچہ گھبرا جاتا ہے۔ آخر میں آتا ہے مقاصد۔ مقاصد یہ ہے کہ آپ کا ہدف کیا، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھا، آپ کو بھوک پیاس، چڑچڑاہٹ، سر درد، پریشانی، زحمت، مشقت، محنت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مقصد کیا تھا آپ کا، تزکیہ نفس، وہ حاصل ہو گیا۔ لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو گیا، خدا کی رضا حاصل ہو گئی۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین مظلوم جب کربلا میں جاتے ہیں تو نتیجہ ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے سر کٹیں گے، جہاں ہماری خواتین کی چادریں چھنیں گی اور ہم پر ظلم ہوگا، لیکن اس کا مقصد کیا تھا، اسلام کی سربلندی۔ کیا وہ حاصل ہوگا؟ جی ہاں حاصل ہوگا، ٹھیک ہے آپ نے وہ قربانی دے دی۔ تو بعض اوقات نتیجہ غلط نکل رہا ہوتا ہے لیکن مقصد عظیم ہوتا ہے، تو ہم اس نتیجے کو یا وقتی طور پہ پریشانی کو برداشت کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک مریض کڑوی دوائی کھا لیتا ہے، ایک بچہ انجیکشن لگانے پہ راضی ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری تکلیف، میرا درد، میری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو یہ 7 چیزوں سے بے خبری غفلت سے عبارت ہے۔ زمان و مکان و امر، حالات و شرائط، مقاصد اور نتائج۔ اگر آپ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں تو آپ غافل نہیں ہیں بلکہ آپ بیدار ہیں۔ اگر اتنی لمبی چوڑی تعریف ہضم نہیں ہو رہی تو ایک مختصر سی ہم تعریف لے لیتے ہیں۔ عربی میں ایک قول مشہور ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کو ان کی زدوں سے پہچانو۔ اور خود امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تم حق و باطل میں تمیز نہ کر سکو تو یہ دیکھو کہ باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے، بس جہاں باطل کے تیر گریں گے بس وہی حق ہے۔ تو اگر آپ کو روشنی سمجھ میں نہیں آ رہی، اندھیروں کو سمجھ لیجئے، بلندی سمجھ میں نہیں آ رہی، پستی کو سمجھ لیجئے، اگر جو ہے دن سمجھ میں نہیں آ رہا تو رات کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو غفلت ہے اس کی ضد کیا ہے؟ روایات میں اس کی ضد یقظہ یا قاف ضوی یقظہ بیان کی گئی ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے بیداری یا توجہ۔
اگر آپ کے اندر بیداری ہے، اگر آپ کے اندر توجہ ہے تو آپ غافل نہیں ہیں۔ توجہ ایک جزئی چیز ہے، کسی خاص کام پر کسی خاص وقت میں منہمک ہونا، جیسے پڑھائی کے وقت آپ پڑھائی پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، کھیل کے وقت آپ کھیل پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات کرتے وقت گفتگو پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جبکہ بیداری کیا ہے؟ مکمل طور پر حالات و واقعات اور ماحول سے آگاہی۔ جیسے ایک ماں ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن بچے کی آواز سن کر رونے کی فوراً وہ بھاگتی ہے بیڈ روم کی طرف۔ ماں متوجہ تو ہے ٹی وی کی طرف، لیکن بچے کی آواز سن کے فوراً وہ بھاگتی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے دوسرے کمرے میں موبائل رکھا ہوا ہے، آپ کو آواز آ جاتی ہے، دوسروں کو نہیں آتی، کیونکہ آپ متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیدار بھی ہیں۔ تو بیداری ایک وسیع مفہوم ہے، یقظہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، اور یہ الٹ ہے کس کی؟ غفلت کی۔ تو یہ غفلت کی تعریف ہے، اور غفلت کی ضد بھی آپ کو پتہ چل گئی۔ اب آئیے اس کی اہمیت کی طرف۔ اہمیت کیا ہے؟ دو طریقے سے اس کی اہمیت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو دو چیزیں دیکھتے ہیں ہم، کہ اس کے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا اور اس کے نہ ہونے سے کیا نقصان ہوگا۔ اور اگر کوئی بری چیز ہے تو اس کے ہونے سے کیا نقصان ہوگا اور نہ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو غفلت کے ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دو تفصیلی بحث، تفصیلی نکات تو ابھی آگے آئیں گے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے، غفلت دو طرح کے نقصانات، برے اثرات مرتب کر سکتی ہے، ایک فوری اور ایک تاخیری۔ فوری اثر، فوری نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کی غفلت انسان کی زندگی، بلکہ پورے معاشرے کی زندگی، کسی گروہ کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ مثلا ہم مثال دے سکتے ہیں، ابھی بھاولپور میں جو آتش زدگی کا واقعہ ہوا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ کسی شخص نے سگریٹ پی کے آخری ٹکڑا یا ٹوٹا جسے کہتے ہیں وہ پھینکا بے خبری میں، غفلت میں، اور جب وہ تیل پر، پیٹرول پہ گرا، ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی۔ اتنی سی غلطی، اتنی سی غفلت سے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی؟ 100-150 افراد کی جان چلی گئی۔ اس طرح ایک ڈرائیور جب گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ پیچھے دیکھ لے، تھوڑی دیر کے لیے وہ گھڑی دیکھ لے، تھوڑی دیر کے لیے موبائل دیکھ لے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچوں میں گم ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور ایک دم سے حادثہ ہو جاتا ہے اور سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اس حادثے کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست کینیڈا میں بیچارے کھانا پکاتے ہوئے بے خبری، غفلت میں اپنے لباس کو جلا بیٹھے، اور لباس جیسی جلا وہ خود جلے، اور پھر در و دیوار اور گھر کے گھر جل گئے، آس پڑوس۔ اتنی سی غفلت تھی۔ خواتین جانتی ہیں کہ کچن میں تھوڑی سی غفلت کیا کر سکتی ہے، اس طرح ایک ڈرائیور جانتا ہے تھوڑی سی غفلت کیا ایکسیڈنٹ اس سے کروا سکتی ہے۔ امتحان میں آپ رول نمبر لکھنا بھول جائیں، غلط لکھ دیں رول نمبر، سوال نمبر یا اسپیشلی MCQ کا جو نمبرنگ ہوتی ہے وہ آپ غلط ڈال دیں، بعض اوقات پہلی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ پھر چلتا رہتا ہے، وہ تمام MCQ آپ کے غلط ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے۔ یا ٹائم ٹیبل میں آپ نے دیکھا کہ فزکس کا پیپر ہے، گئے تو پتہ چلا کہ کیمسٹری کا پیپر تھا، یہ بھی غفلت ہو جاتی ہے، آدمی کو ٹائم ٹیبل کا اندازہ نہیں ہوتا۔ نمبر آپ غلط ڈائل کر رہے ہوتے ہیں، ایک نمبر غلط ڈائل ہو جاتا ہے، کہاں سے کہاں مل جاتا ہے، اور پتہ چلا کہ جو ہے وہ آپ کا وقت ضائع ہو گیا یا کوئی اور نقصان آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ تو ہو گئی فوری طور پہ غفلت سے جو نقصان یا پریشانی آپ کو ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے تاخیری۔ غفلت ہے، آپ کو معلوم ہے بعض اوقات کہ میں غافل ہوں اور مسلسل غافل ہوں، لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ اس کا فوری نتیجہ نہیں نکلتا۔ مثلا ایک اسٹوڈنٹ کی مثال دیں ہم، اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک اسٹوڈنٹ روزانہ 1 گھنٹہ ٹائم ضائع کرتا ہے، مثلا ٹی وی کے آگے وہ روزانہ بیٹھ جاتا ہے، جو پروگرام نہیں بھی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتا ہے، اپنے پروگرام کے علاوہ امی ابو جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یا کرکٹ کھیلنے کے بعد وہ دوستوں کے ساتھ گلی میں منڈیر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنی رشتہ داروں کی تقریبات ختم ہونے کے بعد جو کہ ایکسٹرا گفتگو ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں ہم۔ تو ایک اسٹوڈنٹ جب روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ضائع کرتا ہے، اور جب امتحان میں وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ یاد کرتا ہے اس 1 گھنٹے کو کہ روزانہ جو 1 گھنٹہ میں ضائع کیا کرتا تھا۔ ہم خود آپ دیکھ لیجئے، جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ تو ہم کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ الارم آپ نے 5 بجے کا لگایا ہے، 5:30 بجے اٹھتے ہیں، تقریباً ہر شخص کا یہی حال ہے۔ آپ نے ٹائم ٹیبل لکھا ہے میں 10 بجے پڑھنے بیٹھوں گی، اور 10 کے وہ 10:30 ہو جاتے ہیں، SMS آ گیا، کوئی فون کال آ گیا، بیل بج گئی، ابو نے بلا لیا، امی نے بلا لیا، یا خود ہی پریشان۔
تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہم مسلسل ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کامیاب لوگ ان کے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، مجتہدین، علماء، سائنسدان، اور ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہوتے ہیں 7 days a week اور 12 months in a year. لیکن ہم کچھ کیوں نہیں کر پاتے کہ ہم مسلسل ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ کراچی میں جو پانی کی کمی ہے وہ بآسانی دور ہو سکتی ہے اگر پانی کی پائپ لائنز میں جو پانی لیکیج ہوتا ہے اس کو فل اپ کر دیا جائے، اس کو لیک نہ ہونے دیا جائے. جب پوچھا گیا بھائی کتنا پانی لیک ہوتا ہے کراچی کو جو سپلائی ہوتا ہے پانی، تو 30% یا 33%، 1/3 آف دا واٹر سپلائی فار کراچی از ویسٹڈ بائی لیکیج. مطلب یہ کہ آپ ان پائپ لائنوں کو دوبارہ سے مرمت کر دیں. جیسے روڈز ہیں ہماری بارشوں میں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں تو اس سے کتنا ٹریفک جیم ہوتا ہے پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے. اگر یہ کام آپ پہلے سے کر لیں، مطلب آپ غافل تھے نا، ہمارا محکمہ جو ہے وہ غافل ہوتا ہے، ہم خود غافل ہوتے ہیں. کپڑے جو ہیں وہ تار پہ سوکھ رہے ہوتے ہیں، آپ غافل ہیں کہ بارش ہوگی، آپ کو معلوم ہے بس ابھی اٹھا لیں گے، پھر ایک دم سے بارش ہو جاتی ہے، سارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی غفلت جو ہے وہ پھر آپ کو بڑے بڑے مسائل، جلدی میں ہوتے ہیں، آپ چیزیں بھول جاتے ہیں، ایڈمٹ کارڈ بھول گئے، موبائل بھول گئے، پیسے بھول گئے، کتنا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے راستے بھر. آپ جو ہے وہ جہاں پہنچتے ہیں وہاں پہ پھر پیسوں کا جو ہے پیمنٹ، اور یا آپ کسی دکان پہ گئے اور آپ نے تمام چیزیں نہیں ڈالی، اسے کہہ دیا بھائی آپ یہ چیزیں لے لیں، دودھ کے کارٹن، جب آگے جو وہ ہے کاؤنٹر وہاں سے لے لیے گا. اب آپ بھول کے گھر آ گئے، اب دوبارہ جا رہے ہیں اسی اسٹور پہ کہ بھائی ہم دودھ کا کارٹن جو اتنا بڑا جو ہے 1000 روپے کا کارٹن وہ بھول گئے، تو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے چلے جائیں اور رسید لے کر اور آپ یہ چیز فلاں فلاں بھول جائیں، ہم دوبارہ نہیں اس کو واپس دیتے، یا جو چیز آپ نے لی نہیں اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی پیمنٹ نہیں کی ہوگی. تو آپ نے یہ دیکھا کہ غفلت تھوڑی سی ہوتی ہے اور نتیجہ کتنا بھیانک، موت کی صورت میں بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے. غفلت تھوڑی 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 جب جمع ہوتی ہے تو پھر آخر میں ایک خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ ہے اہمیت غفلت کی. تو تعریف آپ نے سن لی غفلت کی، کسے کہتے ہیں، بے خبری کو کہتے ہیں. کس سے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، زمان و مکان و عمر وغیرہ وغیرہ. اہمیت یہ ہے کہ اس کا خمیازہ بہت برا بھگتنا پڑتا ہے، فوری طور پہ بھی اور تاریخی طور پہ بھی. اب آئیے ہماری گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف، مذمت غفلت کے آیات اور رفایات میں اس غفلت کی کیا مذمت. آئیے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون. کتنی زیادہ مذمت، کتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بے عزتی، توہین، اہانت کی گئی ہے، اور یہ قابل ہیں ایسے لوگ جو غفلت میں مبتلا ہیں کہ ان کی اہانت اور ذلت کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ ہم نے جنوں انس کی کثیر تعداد کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا پہلے سے کہ یہ اچھے کام کریں گے یا برے کام کریں گے، میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا. نہیں، کیونکہ ان کے کرتوت ایسے تھے. کیا کرتوت تھے؟ پھر اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ ان کے پاس دل تھے، وہ سوچتے نہیں تھے. قرآن میں اور روایات میں دل کا مطلب ذہن ہوتا ہے، اور اسی لیے دل کو سوچنے کا عمل جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو اللہ فرماتا ہے لہم اعین لہم قلوب لا یفقہون ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں بہا اس سے. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کہ ان کے پاس آذان یعنی کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں. اچھا اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس آنکھیں ہوتی کہ ہم نہیں دیکھتے. بھائی دیکھتا تو وہ نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہوتی آنکھیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم دیکھتے تو ہو لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو. ہم ٹی وی پہ بہت ساری چیزیں دیکھ جاتے ہیں، میوزک سن لیتے ہیں، کچھ مناظر دیکھ لیتے ہیں، کچھ پروگرام دیکھ لیتے ہیں، حالانکہ حرام ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی کو کہا گیا ہے نہ دیکھنا.
یہی ہے غفلت۔ اس طرح بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں اور ہنس کے ٹال جاتے ہیں، بہت ساری کلپس آ جاتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں گانا چل رہا ہوتا ہے باقاعدہ، انڈین گانے، انگلش گانے چل رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے بھئی یہ کیا سن رہے ہیں؟ کہ ہم سن تو نہیں رہے، ہم تو اسکٹ یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے۔ ہم نے کبھی آپ میوٹ کر کے دیکھ لیجئے اس کو، پھر کیا مزہ آئے گا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اس گانے سے لذت لے رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں گانا نہیں سن رہا۔ جب گانا نہیں سن رہے تو بھائی اس کو میوٹ کر دیں آپ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچ نہیں رہے کہ میں کیا سن رہا ہوں، مجھے سننا چاہیے کہ نہیں، غیبت مجھے سننی چاہیے کہ نہیں، کسی کے بارے میں توہین، اہانت، تنقید مجھے سننی چاہیے کہ نہیں۔ تو اگر ذہن آپ کا نہیں سوچ رہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ غفلت میں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ امیجیٹلی ایسے لوگوں کو تشبیہ دیتا ہے۔ کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ اولئک کالانعام۔ انعام عربی میں چوپائے، مویشیوں کو کہتے ہیں، کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپائیوں کی طرح ہیں۔ کیوں؟ ایک بکری کو، ایک گائے کو، ایک بھینس کو، ایک کتے کو، ایک گدھے کو آپ کمرے میں بٹھا دیں ٹی وی دیکھنے کے لیے، وہ دیکھے گا، ہاں دیکھے گا، لیکن اس کو کیا پتا ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے؟ اس کو میوزک سنا دیں، اس کو کیا پتا؟ آگے سے جو ہے وہ ٹریفک آ رہی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوتا ہے بڑی گائیں جو ہیں بڑی شان و شوکت سے روڈ کراس کر رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دائیں طرف کیا ہے بائیں طرف، لیکن انسان بریک لگاتا ہے، انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، بلی بھی آ جاتی ہے تو انسان بریک لگا لیتا ہے گاڑی کو، کیوں؟ کہ بیچاری بلی نہ مر جائے، لیکن بلی کو، کتے کو، گدھے کو، گائے بھینس کو ہوش نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم چوپائیوں کی طرح ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اکتفا نہیں کرتا، اللہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا اولئک کالانعام، یہ چوپائیوں کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھ کے کہتا ہے بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوپائیوں کے پاس عقل نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے اس کا عدم استعمال کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے پاس پین نہیں ہے، میں نہیں لکھ سکتا، کوئی بات نہیں۔ آپ کے پاس پین ہے، آپ نہیں لکھ سکتے۔ انسان کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے کے لیے دی ہے نا، کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ اگر انسان یہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ چوپائیوں کی طرح ہے، اور چوپائیوں سے بدتر اس لیے کہ چوپائی کے پاس، مویشی کے پاس، جانوروں کے پاس عقل نہیں کہ وہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس تو عقل ہے کہ آپ سوچیں میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سن رہا ہوں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بل ہم اضل، وہ گمراہ ترین ہیں، ان سے بھی گمراہ ہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ ان سے بدتر ہیں، یہ بھی کہہ دیتا تو کافی ہوتا، نہیں، بہت ایکوریٹ جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے، ان سے بھی گمراہ ہیں۔ گمراہ کا مطلب ہے وہ گمراہ نہیں ہے، گمراہ عام ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا تو فقط جانوروں والا حساب آپ سے نہیں ہوگا۔ کسی جانور سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے میوزک سنی ہے نہیں سنی، تم نے اپنی آنکھوں کو بد نظری سے محفوظ رکھا کہ نہیں، زبان سے کسی کو تکلیف دی کہ نہیں، نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس میں صلاحیت ہی نہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب تم یہ میوزک سن رہے تھے تو تم نے اس کو بند کیوں نہیں کیا، تم نے اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا، جب تم یہ منظر دیکھ رہے تھے تو تم نے اپنی آنکھیں کیوں نہیں بند کی اور اپنے آپ کو اس سے دور کیوں نہیں لے گئے۔ اسی لیے گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ اگر ہم کوئی چیز دیکھیں، سنیں اور مسلسل اس کو دیکھتے اور سنتے رہیں بغیر سوچے سمجھے، اور پھر کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو اگر ہم کوئی نام دیں، مطلب بہت سارے نام دیے جا سکتے ہیں، لیکن جو بہترین نام، ایک جامع نام، ایک فصیح و بلیغ نام جو لیبل لگایا جا سکتا ہے ان لوگوں پر، وہ ہے غافل۔ اولئک هم الغافلین، یہ غافلوں میں سے ہیں۔ بس ایسے ہی شخص کو غافل کہا جاتا ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، جو یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ابھی ہم نے کہا نا کہ زمان و مکان و امر، حالات، شرائط اور نتائج اور مقاصد کو جو ذہن میں نہ رکھے اور بے دھڑک بلا کسی تفکر تدبر کے بس وہ کام کرتا چلا جائے، اس کو ہم کہیں گے غافل، یہ شخص غافل ہے۔ یہ ایک مذمتی بیان، جو بری چیز ہوتی ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے، یعنی قبیح فعل، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے یعنی حسن، جو چیز حسن ہوگی اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، کیونکہ یہ برائی ہے، بیماری ہے، اس لیے اس کی مذمت کی جائے گی۔ ایک مذمت آپ نے سورہ اعراف آیت نمبر 179 کی صورت میں آپ سنی۔ اب دوسری مذمت آپ سنیں ایک روایت کی صورت میں کہ امام فرماتے ہیں کہ غفلت احمقوں کا شیوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
ابھی ہم نے یہ کہا کہ غافل لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو، اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتے، اور جو اپنی عقل کو استعمال، ذہن کو استعمال نہیں کرتا اسے کیا کہتے ہیں؟ احمق۔ اچھا، آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، ہم کسی شخص کو، حتیٰ کہ بچے کو بھی جاہل کہہ دیں وہ برا نہیں منائے گا، کسی کو غریب کہہ دیں، اس کے کپڑے، اس کے حالات، اس کا گھر دیکھ کے برا نہیں منائے، کسی کو احمق کہہ دیں، اسٹوپڈ کہہ دیں، بے وقوف کہہ دیں، وہ غصے میں آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عقل ایک ان بلڈ چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں موبائل میں بہت ساری چیزیں ان بلڈ ہوتی ہیں، پہلے سے موجود ہوتی ہیں، کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں ان بلڈ ہوتی ہیں، ایکسٹرا میموری آپ ڈالیں، اس میں جو ہے وہ 4 GB مل جائے گا، مزید آپ ایکسٹرا GB ڈال سکتے ہیں۔ تو عقل انسان کے اندر ان بلڈ ہے، موجود ہے۔ اگر آپ کسی کو بے وقوف کہیں گے، بے عقل کہیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اس کے انسان ہونے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کہ بے عقل جانور ہوا کرتا تھا، بے عقل نباتات ہوتے ہیں، بے عقل جو جمادات ہوتے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ غفلت احمقوں کا شیوا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ غفلت سے بچیں گے تو آپ کا شمار انسانوں میں ہوگا، اگر غفلت کا شکار ہوں گے تو آپ کا شمار احمقوں میں ہوگا۔ تیسری روایت ہمیں ملتی ہے، اور وہ یہ کہ غفلت ایک موذی دشمن ہے۔ دیکھیں، مولا فرماتے ہیں کہ دشمن ایک بھی ہو تو بہت ہے، اور دوست بہت سے بھی ہوں تو کم ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کو ہر وقت دوست میسر نہیں ہوتا، بعض اوقات دوست آپ کے کام نہیں آ پاتا، بعض اوقات اہلیت نہیں رکھتا، جبکہ دشمن اگر ایک بھی ہوگا تو وہ تاک میں لگا رہے گا کہ میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں۔ شیطان ایک دشمن ہے آپ کا، مسلسل تاک میں لگا رہتا ہے کہ میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن دوست نما ہو، یعنی جس کو آپ دوست سمجھتے رہے ہوں، پتہ چلا کہ وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو، پتہ چلا کہ وہ آستین کا سانپ ہو، پتہ چلا کہ وہ پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہو، اور بعد میں آپ کو اس کا معلوم چلے، تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ میرا فلاں شخص جو دوست ہے، جس کو میں دوست سمجھ رہا وہ میرا دشمن ہے، تو میں پہلے ہی اس سے رابطہ منقطع کر لیتا۔ تو یہ جو غفلت ہے یہ دوست نما دشمن ہے کہ زندگی بھر آپ غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ مطلب یہ انٹرنیٹ ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ موویز ہیں، یہ ٹی وی ہے، یہ دوستوں کی گپ شپ کی محفلیں ہیں، یہ کھیل تماشے، کرکٹ، فٹ بال، اضافی طور پہ ان چیزوں کا کسی حد تک تو ٹھیک ہے، ان کا کرنا آپ کے لیے مفید ہے، تفریح تباہ ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن اگر بہت زیادہ ایکسس میں ہو جائے تو ظاہر بات ہے آپ کے لیے پریشان کن ہے۔ شوگر ایک اچھی چیز ہے، لیکن اب بہت زیادہ کھائی جائے تو اس سے مرض شوگر ذیابیطس ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غفلت جو ہے وہ ایک موذی دشمن ہے، اور دشمن ایک بھی ہو تو بہت ہے۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات ہم نے یہ کہی کہ یہ دوست نما دشمن ہے، اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے ہمیں اور بھی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور روایت میں اس کو موذی دشمن کہا گیا ہے، عام دشمن نہیں۔ دیکھیں، ایک جانور ہے، آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، ایک جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، ڈر تو لگتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو سینگ مار دے، ٹکر مار دے، لیکن کیا اس سے جان چلی جائے گی؟ شاید نہ جائے۔ لیکن ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، سانپ نکل آئے، سانپ آپ سے 10 فٹ دور ہو، لیکن آپ فوراً اس کمرے سے بھاگ جائیں گے، اس گھر سے نکل جائیں گے کہ اس گھر میں، اس کمرے میں سانپ ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک ڈسنا آپ کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ بچھو ہے، کہیں دور 10 گز دور نظر آ جائے بچھو، آپ خوف سے بھاگیں گے، کیوں کہ اس کا ڈنگ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے جانور، اور ایک ہوتا ہے موذی جانور۔ تو غفلت ایک موذی جانور ہے کہ جس سے ڈسنے کی وجہ سے انسان ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو آپ نے دیکھا قرآن اور اطرد دونوں غفلت کو ایک خطرناک دشمن، احمقانہ حرکت اور چوپایوں سے بدتر جو غافل ہوتا ہے اس کو گردانتے ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کے تیسرے مرحلے کی طرف، علامات غفلت۔ وہ کیا علامات ہیں جن سے ہم پہچانیں گے کہ کوئی شخص یا میں خود غفلت میں مبتلا ہوں؟ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے، یہ تو بہت ساری علامات ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو علامات چیدہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جن کا خصوصی طور پہ روایات میں تذکرہ ہوا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 3 علامات تو ایک ساتھ امام نے بیان کی ہیں، اور وہ یہ کہ غفلت کی 3 علامات ہیں: لہو، سہو
اور نسیان. لہو یعنی لہو و لعب, لام ہے واو, لہو و لعب. سہو سین ہے واو, جو نماز میں سہو ہو جاتا ہے آپ یعنی غلطی ہو جاتی ہے. اور نسیان, نسیان کا مطلب ہے بھول جانا. لہو یا لہو و لعب کو سلیس اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کھیل تماشا. مثلا انٹرنیٹ ایک کھیل تماشا, ٹی وی ایک کھیل تماشا, گپ شپ کی محفلیں ایک کھیل تماشا. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے پاس فیس بک پہ 1000 فرینڈز ہیں. او واٹ اے سرکل. انہوں نے کہا کہ ٹویٹر پہ میرے پاس 500 فرینڈ ہے. او زبردست بھائی, آپ تو ماشاءاللہ بڑے مشہور معروف ہر دل عزیز شخصیت ہے. اور واٹس ایپ پہ میرے پاس 250 فرینڈ ہیں. سو آئی گاٹ 1700 فرینڈس. اور 250 فرینڈ تو ایسے ہیں جو پیچھے لگے ہوئے لیکن میں ان کو ایڈ ہی نہیں کرتا, ڈیلیٹ کرتا رہتا ہوں کسی طرح, ادھر ادھر سے برے الٹے سیدھے ناموں سے آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کے پاس 2000 فرینڈ ہیں. او ایک دفعہ ان کا میسیج آیا کہ آئی ایم ان ICU. ان کا حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ICU میں بھاگے گئے اور یہ سوچتے جا رہے تھے کہ باہر 2000 فرینڈ کھڑے ہوئے ہوں گے. دیکھا تو 2-4 افراد کھڑے ہوئے. اندر گئے ICU میں ملنے کے بعد اس سے پوچھا کہ وہ تمہارے 2000 فرینڈ کہاں ہیں. کہنے لگا کیوں نہیں آئے کیا. کہنے 2-4 لوگ کھڑے ہوئے. کون کون؟ انہوں نے بتایا حلیہ. تو اس بیچارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے یہ کون ہے؟ کہنے یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے کبھی ایڈ ہی نہیں کیا. کون؟ ان میں 2 میرے والدین ہیں, ایک بیوی اور 2 بچے. تو جن لوگوں سے آدمی غافل رہتا ہے, جن لوگوں کا ٹائم وہ اپنے انٹرنیٹ پہ دے رہا ہوتا ہے, وہی لوگ جس کو وہ ایڈ نہیں کرتا, جن کو وہ قابل جمع نہیں سمجھتا کہ یہ اس قابل نہیں ان کو منہ لگایا جائے, ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ہمارے سے بہت نیچے ہے. اگر ان کی تصویر ہمارے ساتھ آ گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. لوگ کہیں گے تم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو. سیلیبریٹیز کے ساتھ اور ہائی فائی لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے آپ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور تصویر کھنچوا رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کا آپ ایڈ نہیں کرتے وہ بیچارہ موجود ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی بڑی الگ سلیک ہوگی اپنے اڑوس پڑوس میں. بہت لوگ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آگے پیچھے پھریں گے. گاڑی کو دھکا لگانا ہو تو محلے کا چوکیدار کام آتا ہے. گاڑی خراب ہو جائے تو بیچارہ جو نکڑ میں گارڈ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا آتا ہے. تو یہی لوگ جن کو آپ ایڈ نہیں کرتے, جن کو قابل توجہ نہیں سمجھتے, ماں باپ, بیوی, بچے یا گھر کے جو افراد ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا آج کل جو ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں, سب کے پاس ایک ایک شیطان ہوتا ہے اور جو ہے اس کے پاس, حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ دیکھو میرے پاس کتنی اچھی کلپ آئی ہے, کتنا اچھا میسیج آئی, کتنی اچھی پوسٹ آئی ہے. وہیں سے آپ نے جو ہے اپنی بیگم کو یا بیگم نے اپنے شوہر کو وہیں سے اپنے موبائل سے کونے میں بیٹھے ہوئے آپ کے شریک حیات اس کو کر دیا, یہ دیکھو میں نے کیا بھیجا تم کو. بس تو یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں میاں بیوی اور اپنے اپنے موبائل پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پوسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے جو لوگ ایڈ کیے ہوئے اپنے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ یا اسکائپ پہ یا واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام, یہ جو بھی ہیں وہ کام نہیں آتے. کون کام آتا ہے؟ وہ کام آتے ہیں جن کو ہم ایڈ کرنے کے قابل نہیں سمجھتے یا جن سے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. امی کے پاس بھاگے بھاگے جائیں گے, امی کیا ہو گیا, خیریت بیٹا, آج میری کیسی یاد ہے کہ امی ایک فوٹو آپ کے ساتھ ہو جائے, آپ سے ایک سیلفی لے. کیوں بیٹا؟ آج مدرس ڈے ہے, مجھے پوسٹ کرنا ہے. لوگوں نے ایسی زبردست سیلفیز بھیجی ہیں کہ بس. لیکن آپ دیکھیے گا یہ سیلفی کیا ہٹ ہوگی. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پوری دنیا میں سیلفی لیتے ہوئے سب سے زیادہ ہلاکتیں کس ملک میں ہوئی ہیں؟ انڈیا میں. اس کے بعد پاکستان میں. سب سے زیادہ سیلفی لیتے ہوئے ہلاکتیں انڈیا میں, پھر پاکستان میں. اور سیلفی کیوں ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ ایسی جگہ پہ لے رہے ہیں جو ڈینجرس ہے. یعنی لوگوں کا ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ ٹرین آ رہی ہے اور فوراً آپ پٹری پہ آ گئے اور آپ نے سیلفی لی کہ پیچھے سے ٹرین آ رہی ہے. وہ پتہ ہے بٹن ہی نہیں دب رہا, وہ بلاک ہو گیا, کچھ میموری یہ وہ. اب آپ کو تو ضد ہوتی ہے, جو سیلفی کا جن کو کریز ہوتا ہے ان کو ضد ہوتی ہے. پتہ چلا کہ وہ سیلفی لی تو خود کی تو تصویر نہیں آئی, ٹرین کی تصویر آ گئی. تو عمارت پہ چڑھ کے آپ سیلفی لے رہے ہیں, ایک ہلکا سا جو ہے وہ جھونکا آیا اور آپ سمندر میں لوگ مر رہے ہیں اور آپ مرنے والوں کی سیلفی لے رہے ہوتے ہیں. سیلفی کے اپنی فوٹو لے رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز لے رہے ہوتے ہیں, اور وہ بیچارہ اور بڑے خوشی سے اخباروں کو اور ٹی وی چینلز کو اپنے دوستوں کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اس واقعے کی سیلفی, اس واقعے کی فوٹو جو ہے, ویڈیو صرف میرے پاس ہے. کسی جلتے ہوئے آدمی کی, کسی روڈ بس کے نیچے آتے ہوئے آدمی کی آپ فوٹوگراف ویڈیو لے رہے ہوتے ہیں اور بڑے مزے سے اس کو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ ہیں
وہ غیر ضروری چیزیں یا یہ ہیں وہ غفلت کی چیزیں جس میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. لہو و لعب جسے کہتے ہیں نا، کھیل تماشا. مختلف قسم کے گیمز آئے ہوئے ہیں، آپ اس میں لگے ہوئے ہیں. مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں ان کو بار بار آپ ریپیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں اور جو ہے وہ بیوقوف بن رہے ہیں، پھر دوسروں کو آپ اس کو پوسٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. لہو و لعب ہو گیا ایک ہو گیا سہو، یعنی بھولنا، غلطی ہو جانا. جیسے نماز میں ہم بھول جاتے ہیں. یہ جو لوگ غافل ہوتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے، جو بیدار نہیں ہوتے، ان کی علامات بتائی جا رہی ہیں. صاحب ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں جو مسائل آپ نے یاد کیے ہیں دینی وہ آپ بھول جائیں. آپ نے جو قرآن کی سورہ یاد کی بھی جو ہیں وہ بھول جائیں آپ. یا آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ آپ بھول جائیں. یہ ہو گیا صاحب. نسیان کیا ہوتا ہے؟ نسیان وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ یاد کریں اور اس کو اپنا شعار بنائیں اور پھر بھول جائیں اپنی غفلت کی وجہ سے. مطلب قرآن کی سوریں، بہت ساری سورہ آپ نے بچپن میں یاد کی ہوں گی، 10 15 20. اب سنائیں تو پتہ لگا سورہ توحید ہی یاد ہے، بس سورہ انزلنا یاد ہے، سورہ کوثر یاد ہے، باقی جو ہے وہ سورہ یاد نہیں. بہت ساری دعائیں ہیں ہم مدرسوں میں یاد کرتے ہوئے ہیں، اب جو ہے وہ بھول گئے کیونکہ ہم توجہ زیارت ہی ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں. کوئی سکون سے کھڑے ہو کے زیارت سناؤ سکون سے تو اٹک جاتے ہیں اس میں بھی. تو اس کو کہتے ہیں نسیان، کہ آدمی چیزوں کو یاد کرے اور بھول جائے. وعدہ ایک لفظ ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہو گیا، ٹوپی ڈرامہ. ایک لفظ دیکھیں نا، ٹوپی ڈرامہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بیوقوف بناتا ہے. دکاندار آپ نے فون کیا، اس نے اٹھایا، ہاں بھائی ابھی میں آ رہا ہوں، ابھی میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا. اس کے بعد جو ہے اس کو کچھ آدھا پتہ نہیں. تو وعدہ کیا ہے؟ آپ کسی کو کہیں میں اتنے بجے پہنچوں گا اور آپ نہیں پہنچے، اور آپ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ اس کو بتا سکیں یا بتائیں کہ بھائی میں نہیں پہنچ سکتا، یا میں لیٹ آؤں گا، یا میں کل آ جاؤں گا. رسول اکرم اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے غالباً کہ ایک یہودی سے انہوں نے جو ہے وہ ادھار لیا، وہ ان کو مل گیا کہیں پر، اور ان سے آ کے کہنے لگا کہ میرا قرض واپس کرو. رسول اللہ نے کہا کہ میرے پاس ابھی تو نہیں کریں گے، بس جب تک تم قرض نہیں دو گے جو ہے تم یہاں سے جانا مت. اور وہ چلا گیا، جا کر واپس آیا. کہتے ہیں کہ وہ 3 دن بعد واپس لوٹا. 3 دن بعد واپس لوٹا تو رسول اللہ وہیں کھڑے ہوئے تھے. یعنی جس شخص نے کہا تھا کہ تم یہیں کھڑے رہو میں آتا ہوں، وہ تو نہیں آیا، لیکن رسول اللہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہ وہاں پہ کھڑے رہے، وہ جو ہے وہاں پہ پہنچ گئے. تو ہم کتنے وعدے باقاعدہ، اب تو یہاں پہ ہمارے ماحول میں ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے کہ اگر کسی سے آپ کہیں کل آؤ گے، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ، اس کا مطلب نہیں آئے گا. کہتے نہیں انشاءاللہ نہیں چلے گا. تم صحیح بتاؤ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، یعنی انشاءاللہ نہیں چلے گا. خدا جو چاہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خدا جو چاہے وہ نہیں چلے گا. تم بتاؤ تم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے، تم چاہتے ہو کہ نہیں. وہ کہے گا ہاں شیور آئی ایم کمنگ ٹمارو. خود آدمی کہتے ہیں کہ شیور میں آ رہا ہوں، اس پہ یقین کر لیتے ہیں، انشاءاللہ بھی نہیں. کیوں کہ ہم نے وہ کام جو نہیں کرنے وہ اللہ پہ ڈالے ہوئے. نماز کب پڑھیں گے بھائی؟ جو اللہ چاہے گا. زیارت پہ کب جائیں گے؟ جب مولا بلائیں گے. خمس کا وعدہ کریں گے جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے نکلوائے گا. خیر وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ اکٹھا نکلوا لیتا ہے. تو لہو، سہو اور نسیان. لہو و لعب کھیل تماشا، سہو یعنی غلطی، نسیان یعنی چیزوں کو یاد کر کے بھول جانا. یہ تمام چیزیں 3 علامات ہیں، اولین علامات ہیں ایک شخص کی جو کہ غفلت میں مبتلا ہو. پھر امام نے 2 علامات کو ایک ساتھ اکٹھا بیان کیا ہے، غافل مسجد اور حاضر فساد. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ غافل آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ترک مسجد کرتا ہے اور فساد کاروں کی اطاعت کرتا ہے. اچھا، یہاں مسجد سے مراد نیکو کاروں کی صحبت بھی ہوتی ہے. یعنی اب ایسا غافل شخص کوشش کرتا ہے کہ نیکو کاروں میں نہ بیٹھے. غافل کسے کہتے ہیں کہ جو ترک مساجد ہوتا ہے اور فساد کاروں کی اطاعت کرتا ہے. مسجد میں جانے سے اس کی جان جاتی ہے، مجالس میں بیٹھنے سے اس کو آر آتی ہے، نیک لوگوں میں بیٹھنا اس کو گوارا نہیں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. ایک ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں مہنگے مہنگے بینکویٹ ہالز میں، جن کا کرایہ اب جو ہے وہ لاکھوں میں چلا گیا ہے، کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ بس کلوز ہوتے ہیں اور ایک اے سی لگا ہوا ہوتا ہے اور ایک ماحول ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ان جگہوں میں جب شادیاں کرواتے ہیں تو کتنی پریشانیوں کا موجب بنتی ہیں شادیاں. شادی ہال والے کبھی میوزک چلا دیں گے، پردے کا آپ جتنا انتظام کر لیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو کے رہے گی.
تو بہترین طریقہ کیا ہے جو لوگ اپناتے ہیں، سنت رسول بھی ہے کہ مسجد میں شادی. اگر شادیاں مسجد میں ہونے لگے تو مہندی مایوں ان کی فضول رسومات سے آپ کو چھٹکارا مل جائے. آپ کو جو ہے وہ پردے کی ٹینشن ہی نہ ہو. ورنہ آپ شادی ہال میں شادی کریں تو آپ کو پریشانی رہتی ہے، وہ کبھی بیرا گھس آیا، کبھی مینیجر صاحب آ گئے، کبھی ویڈیو والا آ گیا اور بتا کے ہم تھک جاتے ہیں بھائی یہاں کوئی نہ آئے. اور جو فضول اسٹے ہوتا ہے لوگوں کا، وہ پھر فضول قسم کی جو چیزیں غیبتیں ہوتی ہیں، آدمی مسجد کے ماحول کی وجہ سے تھوڑا سا خرچہ آپ کا کم ہو جاتا ہے، اسراف جسے کہتے ہیں. یا آپ اتنے زرق برق کپڑے نہیں پہنتے، یا دکھاوے کے لیے نہیں پہنتے. بھی مسجد تو جا رہے ہیں، شادی سادگی سے ہوگی، ہمیں بھی سادہ جانا چاہیے، بہت زیادہ زرق برق لباس نہیں زیب تن کرتے. تو مسجد میں شادی کرنے سے کیا خود بخود جو شادی کے ساتھ فتنے بندھے ہوئے ہیں، فساد کاریاں بندھی ہوئی ہیں، پریشانیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور جہاں اس کو موجود نہیں ہوتا ہے کافی جگہ وہاں موجود ہوتا ہے. بڑی بڑی اسکرین لگا دیتے ہیں آپ گلی کوچوں میں، ہوٹلز میں، کلبز میں. اب وہاں جا کے جو ہے وہ آپ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو رات بھر ہلہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں جو میوزک بھی چل رہی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی بھی ہو رہی ہوتی ہے، مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، تمام تر جسے کہتے ہیں گناہ موجود ہوتے ہیں. تو جب آدمی نیکوکاروں کی صحبت سے دور بھاگے گا اور بدکاروں یا فسادکاروں کی صحبت کو قبول کرے گا تو اس کے غافل ہونے کی علامت ہے. کیونکہ غافل شخص کبھی بھی ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتا جس میں اس کے کسی کام کی مذمت ہو. اچھا، یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی جگہ جائیں نا جہاں پہ کوئی نہ کوئی شخص برے کردار کا موجود ہو. بھئی دیکھیں، آپ شادی مسجد میں کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے شادی میں وہ غلط کام نہیں کر رہے جو دوسرے کر رہے ہیں، لیکن دوسرے تو کرتے ہیں نا. آپ کی کسی رشتہ دار کی شادی ہوئی، آپ گئے، اب وہ رشتہ دار آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے میوزک چلائے گا، وہ اپنے حساب سے لوگوں کو بلائے گا، بے پردگی کا انتظام جو بھی وہ کرے گا. اور آپ کا جانا بھی بعض اوقات بہن ہے، مثلاً بھائی ہے، کزن ہے، بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں، جانا ضروری بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فساد کار اتنے ہی برے ہیں تو کیا ہم ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں؟ اور اگر ہم ملنا جلنا چھوڑ دیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے ساتھ صرف ان لوگوں کو رکھے کہ جو اس کے جان پہچان کے بھی ہوں اور نیکوکار بھی؟ ممکن ہی نہیں ہے. ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت تلے جو ہے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو ایک کہے گا پردہ کرو، ایک کہے گا پردہ نہ کرو. ایک داڑھی رکھے ہوئے ہوگا، ایک کلین شیو ہوگا. ایک نماز روزے کا پابند ہوگا، ایک نماز روزے کا جو ہے وہ فاسق ہوگا، وہ نماز روزہ نہیں کرتا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فساد کاروں سے جان چھڑانا ممکن نہیں. تو ان فساد کاروں کے درمیان آدمی کیسے رہے؟ بہت آسان سا جواب ہے، ایسے رہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر مریضوں میں رہتا ہے. ڈاکٹر مریضوں میں کیوں رہتا ہے؟ کہ اس سے مرض حاصل کرے؟ جی نہیں. ڈاکٹر مریضوں میں اس لیے رہتا ہے کہ اس کے مرض کا علاج کرے. اور اس کے ساتھ کیا وہ سختی سے پیش آتا ہے؟ جی نہیں. وہ بد پرہیزی کر کے آپ کے پاس آتا ہے بیمار، اور کیا آپ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تم نے بد پرہیزی کیوں کی، تم نے سڑک جو ہے بغیر دیکھے کیوں کراس کی، اب بھگتو، میں تو نہیں تمہیں ٹھیک کر رہا، خوب درد ہو تم کو. نہیں، ایسا نہیں کرتا. تو اگر آپ فساد کاروں میں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے پہ مجبور ہیں تو ڈاکٹر بن کے رہیے، ان کا علاج کیجئے. یا فرض کے لیے آپ علاج نہیں کر سکتے، پھپھو ہیں، خالہ ہیں، بڑی عمر کی کوئی خاتون ہے، مرد ہے، بزرگ ہے، آپ اس کو کوئی نصیحت و وصیت نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے رویے سے یہ ظاہر کریں کہ میں خوش نہیں ہوں. ایک شخص ہوتا ہے نا، ایسی محفل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جہاں بھی میوزک ہے، مکس گیدرنگ ہے، آپ دیکھیں گے بیچارہ وہ بالکل نکو ہو کے ایک کونے پہ کرسی پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوگا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوگا کہ کب جو ہے یہ محفل فسق و فجور کی ختم ہو اور میں گھر جاؤں. تو آپ کے رویے سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ مجھے یہ محفل پسند نہیں. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ایک درود پڑھ چوتھے امام فرماتے ہیں، دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے. ایک تو ہم نے کہا کہ آپ کو کس طرح رہنا ہے ایسے لوگوں میں، فساد کاروں میں یا غافل لوگوں میں، کہ ڈاکٹر بن کے، ایک طبیب بن کے ان کا علاج کرتے ہوئے، بند و نصائی کرتے ہوئے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہوئے. لیکن بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو صرف اٹینڈنس لگانی ہے. لوگ بھی آپ کی طاق میں ہوتے ہیں، وہ نہیں آئے تو پھر ہم دیکھیں گے. آپ فوراً وہ خبریں گردش کرنے لگتی ہیں، وہ نہیں آئیں، کیوں نہیں آئی؟ پردہ نہیں تھا ہماری محفل میں، اس لیے نہیں، بڑے نخرے ہیں ان کے، دیکھ لیں گے ہم ان کو، نہیں چھوڑیں گے، فلاں فلاں. آپ کو پھر اٹینڈنس بھی لگانی ہوتی ہے. تو آپ کو ڈاکٹر کی طرح رہنا ہے،
طبیب کی طرح رہنا ہے، ایک مصلح کی طرح رہنا ہے، ایک رہنما کی طرح رہنا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایسے رہنا ہے کہ ظاہر نہ ہو کہ آپ ان لوگوں سے خوش ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ شاید ابو حمزہ صومالی کا جملہ ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اور امام نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جملہ اصولاً امام کو نہیں کہنا چاہیے تھا، جملہ ہمارے لیے ہے، لیکن چونکہ امام دعا کے ذریعے ہم تک بات پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ شاید، اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، شاید تو نے مجھے غافلین کی محفل کا دل دادا سمجھ کر ان کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ شاید تو نے مجھے غافلین کی محفل کا دل دادا سمجھ کر ان کے درمیان چھوڑ دیا ہے۔ شاید کا لفظ امام نے کہا، یہ نہیں کہا یقیناً، کیونکہ شاید میں اب یہ بات نکل جاتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب امام معصوم ہونے کے باوجود اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر میں ایسی محفل میں بیٹھوں گا جہاں غافلین ہیں، یہ نہ ہو کہ میں بھی ان میں شمار کیا جانے لگوں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی امت پہ عذاب بھیج رہا تھا، تو نبی نے کہا اس امت میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ میں اس لیے عذاب بھیج رہا ہوں کہ یہ اچھے لوگ جو ہیں برے لوگوں کو روکتے نہیں، لیکن ائمہ سے تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے، اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کو اس طرح رہنا ہے کہ آپ ان کی رہنمائی کریں، رہنمائی نہ کریں تو کم از کم آپ کا دل پریشان رہے۔ کہتے ہیں کہ مومن حقیقت میں وہ ہے کہ جس کا دل گناہ کو دیکھ کر کڑھتا رہتا ہے۔ دل گناہ کر کے نہیں کڑھتا فقط، وہ تو کڑھے گا ضرور، گلٹی کانشیس جسے کہتے ہیں، ضمیر کی خلش نہیں، بلکہ گناہ کو دیکھ کر بھی کڑھنا، اخبار میں کوئی خبر پڑھ لینا، ٹی وی پہ کوئی منظر دیکھ لینا، خاندان میں کوئی چپکلش آپ کو پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو اگر آپ غافلوں میں ہیں، نمبر ایک ایگریسو اپروچ، یعنی جارحانہ انداز، اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں، ہیڈ آف دا فیملی ہیں یا طاقت رکھتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، کم عمر ہیں، جونیئر ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ ایسے رہیں کہ جیسے لگے کہ آپ جو ہے، بس وقت ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ کوئی پروگرام چل رہا ہوتا ہے، آپ مجبور ہوتے ہیں اسی کمرے میں بیٹھنے پر، لیکن آپ کی نظروں سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے سامنے والے کو کہ آپ کو یہ پروگرام پسند ہے۔ تو بس جب وہ یہ دیکھ لے گا تو خود بخود جو ہے وہ، مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے ڈر ڈر کے جو ہے وہ ٹیکسی یا رکشہ والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ذرا میوزک آہستہ کر دیں، ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، کہہ دیں گے تو وہ برا نہ مان جائے۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں، کسی مطلب ملٹی نیشنل برگر یا بروس شاپ میں، اس کو کہہ دیں تو کیا کہتے ہیں؟ میڈم دس از ریگولر، یعنی دس از نارمل، دس از ریگولر، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو آپ کم از کم اشارہ تو کر دیں، بتلا تو دیں کہ بھئی آپ نے اتنی بڑی بے ہنگم لاؤڈ وائز میں جو ہے وہ میوزک، اگر میوزک حرام حلال وہاں شروع کر دیں گے تو لوگ حیرت سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے حلال حرام کیا ہوتا ہے۔ کم از کم آپ ایک سیکولر انداز سے اس کو سرزنش کر دیں، بھئی اتنی لاؤڈ آواز میں اپنی میوزک کم از کم خیال تو کریں، جن کو نہیں پسند ہے ضروری ہے کہ وہ سنیں۔ تو اس سے بھی لوگوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہاں ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ میوزک نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ کا انداز، آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں آپ ان سے خوش اور راضی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ غافل لوگوں میں بیٹھیں گے اور ان جیسے ہو کر بیٹھیں گے اور ان جیسا رویہ اختیار کریں گے، اور جب نیکوکاروں میں آ جائیں گے تو نیکوکاروں کی طرح رہیں گے، تو پھر آپ کا شمار نہ نیکوکاروں میں ہوگا نہ غافلوں میں ہوگا، بلکہ کس میں ہوگا؟ منافقین میں ہوگا۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم جو منافقین گناہ گاروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، یا ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ دو باتیں، مزید دو علامات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غائب مسجد اور حاضر فساد، کہ وہ غلط کام کرنے والوں میں شامل رہے گا، ہر وقت موجود رہے گا۔ اور دیکھیں نا، آپ ٹی وی پہ جو پروگرام آ رہے تھے ابھی رمضان میں، جس میں لہو و لعب اپنے عروج پہ ہوتا تھا، اس کے پاس لینے کے لیے بتا دیا جائے کہ بھئی یہ فلاں جو ہے نا، جو ٹی وی پہ جو پروگرام آتا ہے نا، وہ جو اینکر ہے اس کی جو ہے وہ نند ہے، یا یہ ان کی جو چچی ہیں یا کزن ہیں، اور لوگ کس طرح گھیرا ڈال کے جو اس کے بھتیجا بھانجا اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں پاس دلا دو، ہمیں پاس دلا دو۔ تو یہ کیا ہے؟ فسق و فجور اور لہو و لعب کی محفلوں کا دل دادا ہونا، فساد کاروں کے لیے جو ہے وہ ان کا فین ہونا، اور ساتھ ساتھ ان محفلوں سے کترانا، مثلا مساجد سے، مدارس سے، مجالس سے، اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ اس کی پانچویں علامت۔ چھٹی علامت کیا ہے؟ خود فریبی۔ غفلت کی چھٹی علامت خود فریبی۔ آپ نے ایک اکثر جملہ، بلکہ اس قسم کے جملے آپ نے سنے ہوں گے
کہ اللہ سب معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. ارے کسی کو کیا پتا اللہ کس کو بخش دے، اللہ کو کون سی نیکی پسند آتا ہے. ارے لوگ تو بس ایسے ہی کہتے ہیں، اللہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. عموماً یہ جملے کن کے منہ سے نکلتے ہیں؟ جو بے پردہ ہیں، جو بغیر داڑھی والے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، جو خمس ادا نہیں کرتے، جو اپنے فرائض سے غافل ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. جب کہا جا رہا ہے آپ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. ارے اس سے یہ ہو جائے گا، ارے یہ سب کہنے کی باتیں، کچھ پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی. یہ ایک عجیب بات ہے. دیکھیے اللہ سے امید کی لو لگانا بہت اچھی بات ہے، بلکہ رسول نے خود کہا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام پر خوف کا غلبہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام پر امید کا غلبہ تھا، لیکن میرا بھائی عیسیٰ میرے بھائی یحییٰ سے بہتر تھا. کیا مطلب؟ کہ اللہ سے امید بھی لگانی چاہیے کہ جنت ملے گی، اللہ راضی ہوگا، اللہ سے خوف بھی کھانا چاہیے کہ اللہ جہنم میں ڈالے گا، سزا دے گا، ناراض ہوگا، لیکن امید خوف پہ غالب ہونی چاہیے. ایک بچہ، ایک طالب علم جس کی تیاری اچھی نہیں بھی ہوتی وہ بھی ایگزام دیتا ہے. جو فیل ہو رہے ہوتے ہیں رزلٹ سے پہلے ان سے پوچھا کرے، 90% یہی کہہ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، اور جب وہ رزلٹ نکلتا تو پتہ چلتا ہے وہ فیل ہو گئے. تو اچھی بات ہے کہ آپ امید لگائیں، لیکن کب؟ جب آپ پوری کوشش کر لیں، پوری جد و جہد کر لیں. یہ نہیں کہ آپ نماز میں نماز چھوڑ جا رہے ہیں، نماز میں نماز چھوڑ جا رہے ہیں، نہ آپ کو قضا کی فکر، نہ اگلی نمازوں کی فکر، بس آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا. جب اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کر دے گا تو اس نے 1,24,000 پیغمبر کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے کتابیں کیوں نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نیکوکاروں کو زحمت و مشقت میں کیوں ڈالا؟ بس یہی کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو ٹھیک، نہیں ہو سکے تو کوئی بات نہیں. کوشش کرنے کے لیے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کوشش کے نمبر دے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا، کہ ہم ان لوگوں کو ضرور کامیاب کریں گے اپنے راستے میں کہ جو جد و جہد کرتے ہیں. کوشش کے نمبر ہے، خود فریبی کے یا بے عملی کے نمبر نہیں ہیں. تو جو غافل شخص ہوتا ہے وہ ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، گپ شپ پہ، کھیلوں میں، تفریح و تباہ میں، سستی کاہلی میں، نیند میں مشغول رہتا ہے. اور جب کہا جائے امتحان قریب ہے، ارے کوئی بات نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا. جب کہا جائے کہ بھائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا ان چیزوں کا، ارے نہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو ایسے لوگ خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں، اور خود فریبی جو ہے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے. تو حدیث کچھ یوں ہے کہ غفلت میں سکون کی تلاش خود فریبی ہے. غفلت میں سکون کی تلاش خود فریبی ہے. یعنی انسان غافل ہو جائے اور کھیل تماشوں میں لگ جائے، اپنی ذمہ داریوں سے کنارہ کش ہو جائے اور یہ سوچ لے کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور کوئی کوشش، کوئی سعی نہ کرے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اس کے بعد غفلت کے نتائج کیا ہوتے ہیں، غفلت کے اسباب کیا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے. انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے اسے چھوڑا تھا. ہم نے کہا کہ غفلت بے خبری کی علامت ہے. اس کے بعد ہم نے غفلت کی علامات بیان کی، اور اب جو ہیں ہم غفلت کے اسباب کی طرف چلتے ہیں. بلکہ اسباب سے پہلے ہمیں جو ہے غفلت کے نتائج یوں سمجھ لیجیے جیسے کوئی بیماری ہے، آپ کو نمونیا ہے یا ٹوبرکلوسس ہے یا ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے، تو اس کی کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے. تو ہم کہیں بھی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہارٹ کارڈیک فیلئر ہو جائے گا، یا نمونیا ول چینج انٹو کینسر، یا کہ کوئی بھی جو کمپلیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں نتائج، کہ آپ کو کیا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، ڈائر کانسیکوینسز جیسے کہتے ہیں. تو نتائج سب سے پہلے دل کا مردہ ہونا، مردہ دلی ایک بہت خطرناک بیماری ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کا دل مردہ ہو جائے، اس کے بعد کوئی نبی بھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، اللہ کا عذاب بھی آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ اس کے ریزنز اور لاجک میں چلے جاتے ہیں. یہ عذاب فلاں فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں میکینزم ہے، یا آپ یہ نہیں سوچیں گے یہ عذاب، یہ مصیبت مجھ پہ میرے گناہوں کے یا میرے کرتوتوں کے سبب آئی ہے، اگر دل مردہ ہو جائے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دائمی غفلت بصیرت کو ختم کر دیتی ہے. پہلے تو یہ ہے کہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، چکنا گھڑا بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم اتنی معاشرے میں کیا مجلسیں کم ہو گئی ہیں؟ نہیں. معاشرے میں کیا مساجد کی تعداد کم ہو گئی ہے؟ جی نہیں.
کتابیں چھپنا بند ہو گئی ہیں؟ جی نہیں، بلکہ اب تو ویب سائٹ کی صورت میں ہر جگہ ہر چیز کی ایکسیس موجود ہے، لیکن دل مردہ ہو چکے، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ سن رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو اثر نہیں ہو رہا تھا، دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب مستقل غفلت ہوتی ہے تو جو بصیرت ہے وہ چھن جاتی ہے۔ بصیرت یعنی عقل و شعور چھن جاتا ہے۔ بنو امیہ بنو عباس کے جو حکمران تھے وہ مستقل طور پہ غفلتوں کا شکار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت کو چھین لیا تھا، اچھے برے کی تمیز جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب حاکم شام نے حجر بن عدی کو قتل کیا اور جب حجر بن عدی شہید ہوئے تو لوگوں نے حاکم شام کو کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عقل جو ہے اس وقت غائب ہو گئی تھی۔ تو آدمی کو جو ہے وہ سامنے کی چیز نظر نہیں آتی اور آدمی جو ہے دیوانہ وار اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ دوسری چیز الٹی گنگا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کا اثر نہ ہونا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات اچھی ہے یا بری، لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ انسان اچھائی کو برائی سمجھے اور برائی کو اچھائی سمجھے۔ مولانا نجل البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ غافلین کے حوالے سے ان کے کرتوت، ان کی علامات اور ان کی برائیاں خامیاں گنواتے ہوئے کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کو اچھائی برائی اور برائی اچھائی نظر آنے لگتی ہے۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ خود قرآن میں سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی ذکر رحمان سے منہ موڑے گا ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیں گے اور وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ ہم جیسے نہیں کہتے ماں یا باپ جو ہے وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ نہ کرو، یہ نہ لو، یہ چیز اچھی نہیں ہے، آپ مسلسل لے رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے لو، تم خود دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ پہلے منع کرتا ہے، جب وہ باز نہیں آتا تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم چاہتے ہو شیطانی عمل کرنا، ٹھیک ہے میں شیطان کو تم پہ لگا دیتا ہوں، شیطان تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور ایک حدیث میں تو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے شر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال پہلے ایک شیطان اس پر مقرر کر دیتا ہے، پھر اس کو اچھائی برائی نظر آنے لگتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دیتا ہے، اور پھر برائی اس کو اچھائی نظر آنے لگتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ یعنی غلط چیز اچھی چیز لگنے لگتی ہے اور بری چیز اچھی لگنے لگتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حاکم شام جب جنگ صفین میں مولا علی کے سامنے آنے والا تھا تو اس نے لوگوں سے پوچھا، مشورہ لیا کہ میں کیسے آزماؤں کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ تو اس کے وزیر نے کہا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ کدو کاٹ کے نہیں ذبح کر کے کھانا ہے، جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پورے ملک میں منادی کروائی، پتہ چلا کہ دوسرے دن لوگ کدو کو ذبح کرنے لگے، باقاعدہ اللہ اکبر کہہ کے، اور پھر اس کو کھانے لگے۔ تو اس کو یقین آ گیا کہ اب لوگ میرے ساتھ ہیں۔ تو لوگ جو دیوانہ مار کسی بات پہ عمل کریں، یہ نہ دیکھیں یہ صحیح ہے غلط یا صحیح کو غلط غلط کو صحیح، تو پھر انسان جو ہے وہ فنا فی النار یعنی جہنم کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو خطرناک ترین چیز جو اینڈ رزلٹ بنتا ہے اس کا وہ ہے خدا سے دوری۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے دوری اختیار کرتا ہے تو پھر میں اس کو ہلاک کر ڈالتا ہوں، پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وادی میں جا گرا، یعنی اس کا انجام اچھا ہوا یا برا ہوا۔ کیوں کہ جب آپ کو اللہ کی پرواہ نہیں تو پھر اللہ کو آپ کی کیوں پرواہ ہوگی؟ پھر اللہ کو آپ کا کوئی، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ ظالم حکمرانوں کے قصے پڑھیے، آخری ایام میں ہوتے ہیں انہوں نے کتنے سیاہ ترین کاموں سے اپنے دامن کو آلودہ کیا۔ اب یزید کا، اب سلمان بن عبد الملک کا، پھر ہشام کا، پھر آگے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، کس طرح انہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیے کہ انسان کی جو ہے وہ روح کام جاتی ہے۔ تو انسان پھر ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ جو نہیں کرنے چاہیے، جو ایک عام سے شخص کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے اور وہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کی بصیرت کو سلب کر دیتا ہے، اس کا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی کی صورت میں اس کے سامنے لے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس وادی میں جا گرا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی اہم بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اپنی زندگی میں، جو نیکوکار ہوتے ہیں کیا ان سے گناہ نہیں ہوتے؟
یعنی ہم جو سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم نے پیدائش سے لے کے اب تک کوئی گناہ نہیں کیا؟ جی نہیں کیا۔ اچھا آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو کرتے کرتے آپ رہ گئے، تو دو باتیں ہو گئیں، یا تو ہم نے گناہ نہیں کیے بہت سارے جو ہونے والے تھے، مطلب بہت سارے ایسے گناہ ہیں نا لوگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ حیران ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ پہ حیران ہوتے ہیں، آپ لوگوں پہ حیران ہوتے ہیں، آپ میوزک بھی سنتے ہیں، حیرت کی بات ہے، آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے، آپ ڈرائیو کیسے کر لیتے ہیں، آپ گھر کے کام کاج کیسے کر لیتے ہیں، آپ ایکسرسائز کیسے کر لیتے ہیں، میوزک تو بہت ضروری امپورٹنٹ یہ وہ، اور آپ ان میں حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ہے وہ میوزک کے بغیر جو ہے جن کا گزارا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے، گناہ سے کراہیت پیدا کرتا ہے، اور آپ کے اندر الحمدللہ گناہ سے کراہیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ، اس کا مطلب کیا ہوا، یہ جو گناہ سے کراہیت پیدا ہوئی یا گناہ نہیں ہوئے، آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کوئی پروگرام آپ دھڑکتے دلوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ کوئی بات آپ کہنے والے ہوتے ہیں کسی کے خلاف، غیبت، آئیے پھپھو آئیے، ہوتا ہے نا، آپ کسی کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے وہی شخصیت آ جاتی ہے اور آپ غیبت کرنے سے رک جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، کیوں؟ اللہ کو آپ کو پرواہ ہوتی ہے، آپ کی پرواہ ہوتی ہے، کیوں؟ آپ کو بھی تو اللہ کی پرواہ ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ سے غلطی ہونے لگتی ہے تو اللہ بچا لیتا ہے آپ کو، کیوں؟ کہ آپ نے اللہ کی پرواہ کی، اس لیے اللہ آپ کی پرواہ کر رہا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو گناہ ہو کے جو شرمندگی، جو خلش آپ محسوس کرتے ہیں اور جو توبہ استغفار کرتے ہیں، جو شرمندگی ہوتی ہے آپ کو، اس کی وجہ سے اللہ آپ کے درجات اور بلند کر دیتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کرنے دیا؟ بچا لیتا نہیں، اللہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے گناہ ہو، اور گناہ کے بعد جو توبہ کریں، اللہ کو وہ توبہ عزیز ہوتی ہے۔ کچھ دعا مانگنے والوں کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ کسی نبی نے پوچھا کیوں، تو اللہ کہتا مجھے اس کا گڑ گڑانا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ بعض اوقات پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج میں جلدی سویا، آج میں نے کم کھایا، آج میں پورے خلوص کے ساتھ میں اللہ سے دعا کی اور فجر میں آنکھ نہیں کھلی۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے خوب کھا رہے ہوتے ہیں ڈٹ کے، لیٹ نائٹ سو رہے ہوتے ہیں 2-2, 3-3 بجے، اور ایک دم سے 4:30 بجے یا 4:15 بجے 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، نماز کیا ہوتا ہے وہ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کا گھمنڈ توڑ رہا ہوتا ہے، بھائی میں تو بہت نماز شب پڑھنے والا ہوں، میں تو نماز شب۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ نے اپنی تعریف کسی کے سامنے کی، آپ اتنا لیٹ اٹھتے ہیں، میری تو آنکھ ماشاءاللہ خود بخود کھل جاتی ہے، اور پتہ لگے اسی دن نہیں کھلی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا گھمنڈ توڑ رہا ہوتا ہے کہ تم اپنے اوپر غرور کرتے ہو کہ میں نے جو ہے وہ نماز پڑھی یا میں نماز شب کا پابند ہوں، اور دوسری طرف جو نماز چھٹ جاتی ہے، ہم نے ایک واقعہ اپنے اکثر آپ کو سناتے ہیں کہ ایک شخص کی نماز فجر چھوٹ گئی، صبح اٹھ کے اس نے قضا پڑھی، 20 مرتبہ قضا پڑھی، دوسرے دن شیطان اس کو اٹھانے آیا، اس نے کہا کیوں اٹھایا تو نے، کل تو نہیں اٹھایا تھا، کہنے اس لیے اٹھایا کہ تو پھر دوبارہ 20 رکعت پڑھے گا اور زیادہ ثواب کما لے گا، کم از کم 2 رکعت تو پڑھ تو تجھے صرف 2 رکعت کا ثواب ملے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت چھڑوا دیتا ہے کہ تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شیطان کو اپنی عبادت ہی پر تو زعم تھا، فخر تھا، تکبر تھا، 6000 سال اس نے عبادت کی تھی، 6000 سال۔ امام فرماتے ہیں اس 6000 سال میں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، 2 رکعت نماز۔ عزازیل اس کا نام تھا، آدم کو سجدے کرنے سے پہلے 6000 سال تک عبادت کی، اس 6000 سال میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ کیا نماز ہوگی اس کی، لیکن کیا تکبر، عبادت کا تکبر، علم کا تکبر کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، میں زیادہ عبادت گزار ہوں، آدم تو نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو مردہ دل بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اچھائی برائی، برائی اچھائی بنا کے پیش کر دیتا ہے، کیونکہ اب اس کو ہوش ہی نہیں ہے اپنا، اور اللہ تعالیٰ اس کی فکر نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کرے، جسے کہتے ہیں نا گیٹ لاسٹ، بھاڑ میں جاؤ۔ ماں باپ اکثر کہتے ہیں نا کہ بھائی بھاڑ میں جاؤ، ہمیں تمہیں کوئی پرواہ نہیں، یا ہم نے تمہیں آگ کیا اور تمہاری مرضی، تم جو چاہو کرو، ہم سے کوئی تعلق نہیں تمہارا۔ یہ سب سے خطرناک ہے، کیونکہ جو 2 اسٹیجز ہیں مردہ دلی، یا جسے ہم نے کہا کہ اچھائی برائی، برائی اچھائی، کبھی نہ کبھی تو عبرت، کبھی نہ کبھی تو نصیحت، کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھانے کا چانس ہوتا ہے اور آپ واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، جسے ہم نے ابھی آپ کو بتایا روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے شر کا ارادہ کرتا ہے تو ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے 1 سال پہلے، اس کی موت سے 1 سال پہلے، پھر اچھائی برائی نظر آنے لگتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور برائی اچھائی نظر آنے لگتی ہے حتیٰ کہ وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ یہ انسان کی حالت، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، مرضی تم جو چاہو کرو۔ تو یہ 3 خطرناک نتائج آپ نے دیکھا، چھوٹی سی غفلت ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ
وہ غفلت جو ہے وہ کہاں پہ انسان کو لے کے چلی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو آفیسز میں، کالج، یونیورسٹیز میں اور دیگر اداروں میں جو حال ہے مکس گیدرنگ کا، سود خوری کا، یا بیوقوف بنانے کا، یا جسے کہتے ہیں حرام کام کا، اس میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. بس ایک تقریب ہے، ایک فیسٹیول ہے، جسے کہتے ہیں فنکشن ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوگا. جیسے ہمارے ٹی وی پروگرام میں مذہبی پروگرام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ گانا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ لہو و لعب ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے بھائی یہ اس کا حصہ ہے، اس سے ریٹنگ ہائی ہوتی ہے، اس سے جو ہے لوگ دلچسپی لیتے ہیں. اس طرح دیگر اداروں میں بھی اب یہ سارے کام ہو گئے اور آپ اس میں حصہ نہ لیں. ہمارا تو پھر بھی ابھی وہ ماحول نہیں آیا، لیکن دبئی تک کے حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی آفس میں ہو اور اس کو دعوت دی جائے کسی ڈرنک پارٹی میں اور آپ ڈرنک نہ کریں تو سمجھ لیں آپ کی جاب گئی. کچھ جگہوں پہ اب یہ ہونے لگا ہے، اور باہر تو اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں برا حال. بہرحال تو انسان جب غفلت کی راہ پہ نکلتا ہے تو انسان مردہ دل ہو جاتا ہے، انسان اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ڈو ہیل ود، گیٹ لاسٹ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. جیسے شیطان کو کہا تھا کہ تو راندہ درگاہ ہو جا، تو ملعون ہے. اب اللہ کو شیطان کی کوئی پرواہ نہیں، اب وہ جو کچھ بھی کرتا پھر. یہ اس کے نتائج جو انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں اگر وہ دوبارہ اپنی منزل پہ، دوبارہ اپنی اوریجن پہ، اپنی ماخذ پہ، یا اپنی صراط مستقیم یا ہدایت پر واپس نہیں آیا. اب آئیے اسباب، کیونکہ اگر ہمیں اسباب پتہ چل جائیں تو علاج بڑا آسان ہے. ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ غفلت کے اسباب. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے غفلت کی سب سے بڑی وجہ، سب سے کامن وجہ، اچھے دن، نعمتیں، اللہ کی نعمتیں. ابھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی یہ کہے بھی اللہ کی نعمتیں اگر غفلت کا سبب ہے تو پھر فائدہ کیا؟ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں استعمال کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، نہ کہ گھمنڈ. کہتے ہیں کہ 5ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ عقل کے بارے میں، تو امام نے فرمایا کہ عقل کو اللہ تعالیٰ اگر عرش سے زمین پر نہ بھیجتا تو عقل خدائی کا دعویٰ کر دیتی، ہر عقل. اور یہ ہے ہماری عقل. ہم جو ترقی کر رہے ہیں سائنسدان، اور دنیا جو اس وقت ترقی کی عروج کی طرف گامزن ہے، تو انسان میں تو تکبر پیدا ہوتا جا رہا ہے. انسان جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے. حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے کئی مسلمان ایسے جو خدا کی پرواہ نہیں کرتے، جو گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے. بہت ساری جو ہے لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ فلمیں بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اسلام، خود مسلمان افراد اسلام کے خلاف. نہیں، اسلام کو تبدیل ہونا چاہیے، نہیں اسلام کو جو ہے قرآن کو تبدیل ہونا چاہیے. یعنی وہ اتنے بڑے رہنما مسئلے اور فلسفی ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کو ہمارے حساب سے چلنا چاہیے، میرے حساب سے اسلام میں جو ہے وہ خمس نہیں ہونا چاہیے، میرے حساب سے اسلام میں جو ہے وہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، میرے حساب سے اسلام میں جو ہے پردہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یا پاروں کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، یا فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کو اس طرح ہونا چاہیے. اچھے دن، آپ کی طاقت، آپ کی دولت، آپ کا حسن، مال و اولاد، آپ کی جائیداد اور شہرت، لوگوں کا ہجوم آپ کے آس پاس، یہ سب کیا ہے؟ یہ اچھے دن ہیں، گڈ ڈیز، جس میں آپ کو زعم، تکبر ہوتا ہے کہ بس اب میں تو کچھ چیز ہوں، کوئی مجھے پچھاڑ نہیں سکتا، کوئی مجھے پیچھے نہیں کر سکتا، اب تو میں فرسٹ آؤں گا، اب تو میں جیت جاؤں گا، اب جو ہے میرے ایک اشارے پہ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اب جو ہے خاندان میں فلاں 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 میرے ساتھ ہو گئے، اب میں فلاں کو جو ہے وہ مزہ چکھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ. ایسی باتیں آپ کے ساتھ آتی ہیں جب اچھے دن آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں میں جو مالدار فیملیز ہوتی ہیں، جو جاہ و جلال والی ہوتی ہیں، جو تعلقات والی ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک زعم پیدا ہو جاتا ہے، ان میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے. بھائی نماز کا ٹائم میں تقریب روک دی جائے، بھائی نماز پڑھ گئے، ارے بھائی نماز پڑھتے رہیں گے، کون سا ایسا مسئلہ ہے، بے پردگی کی طرف توجہ دلے، ارے سب چلتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور کوئی ایسا ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فلا فقط ایک کام کی وجہ سے ہم کو جو جہنم میں جھونک دے. اپنا بنایا ہوا دین. اچھے دن جبھی کہتے ہیں کہ برے دن اچھے ہوتے ہیں، اچھے دن برے ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے یعنی وہ اچھے دن جو آپ کو یاد خدا سے دور کر دیں وہ برے ہوتے ہیں، وہ برے دن جو یاد خدا کو آپ کے دل میں جاگزی کر دیں وہ اچھے ہوتے ہیں. ابو ذر غفاری کے پاس گئے، رسول اللہ کہنے لگے اے ابو ذر، بیماری کی حالت میں عیادت کرنے کہا، اے ابو ذر تم کو معلوم ہے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں انسان کو دیتا ہے ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ انسان ذکر الہی شروع کر دیتا ہے. اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
چھوٹی سی جو ہے وہ ہمیں چوٹ لگتی ہے، پاؤں میں پھانس چبھتی ہے یا بیماری ہو جاتی ہے، بخار ہوتا ہے، فوراً اللہ یاد آنے لگتا ہے۔ قارون کہتے ہیں کزن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کی بہن جناب کلثوم کا منگیتر تھا، اتنا قریبی رشتہ تھا قارون کا، اور بڑی غربت اور مفلسی کا شکار تھا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ پہاڑ پر عبادت کیا کرتا تھا، غافلوں میں سے نہیں تھا، عابدوں میں سے تھا۔ ایک دن اترا، دیکھا لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اس نے کہا میں بھی کاروبار کروں، میں بھی فائدہ اٹھاؤں، میں بھی مال کماؤں، اور اکٹھا سارا مال لے کر پہاڑ پہ چلا جاؤں۔ پھر سال میں ایک مرتبہ اترنا پڑے گا مجھے، پہلے مہینے میں ایک مرتبہ اترتا تھا۔ چنانچہ کاروبار شروع کیا، اور آپ کو معلوم ہے جب آدمی انسان کاروبار کرتا ہے اور جب مال آنے لگتا ہے تو اس کو کیسی خوشی ہوتی ہے، ایک لت لگ جاتی ہے، ایک چسکا پڑ جاتا ہے، کمانے لگا، اور بہت مالدار، اتنا مالدار ہو گیا کہنے لگا جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں قارون جیسا بنا دے، جیسے ہم نہیں فٹ بال کے پلیئر، سائنسدان یا سیلیبریٹیز کو دیکھ کے نہیں، اللہ ہمیں اس جیسا بنا دے، تو قارون کو دیکھ کے اللہ ہمیں اس جیسا بنا دے، اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے مطابق اس سے زکوٰۃ طلب کی، تو دیکھا کتنی زکوٰۃ، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ رعایت برتی گئی، اور یہ کہا گیا کہ تم 1000 بھیڑوں میں سے ایک بھیڑ دے دو، یا 1000 دینار میں سے ایک دینار دے دو، کافی ہے تمہارے لیے۔ وہ گھر گیا، دیکھا اس نے درم و دینار اور اپنی بھیڑیں، اس نے کہا میں کیوں دوں، یہ تو میں نے خود کمایا۔ لوگوں کو جمع کیا کہ نہیں، یہ موسیٰ جو ہے اپنی لمٹ کراس کر رہا ہے، یہ نبی جو ہے اپنی حدود پار کر رہا ہے، پہلے تو ہمیں یہ اللہ کی باتیں بتاتا تھا، اب اس کی نظریں ہمارے مال پر ہیں۔ جیسے ہم اکثر فقہاء اور مجتہدین کے بارے میں باتیں بناتے ہیں نا کہ ان کی نظریں ہمارے مال، ہمارے خمس پر ہیں، خمس جمع کر کے ہمارے مال کو ہتھیاتے ہیں، تو اس نے بھی یہی کہا کہ اس کی نظریں جو ہیں ہمارے مال پر ہیں، کچھ ایسا چکر چلاؤ کہ یہ جو ہے یہاں سے نکل جائے، یہ تو آہستہ آہستہ ہماری ساری مال و دولت جائیداد میں قبضہ کر لے گا، تو کہ ایسا منصوبہ بنانا چاہیے کہ یہ مکمل طور پہ تائب ہو جائے، نعوذ باللہ، ہمیں نصیحت کرنے سے۔ تو کتنی زکوٰۃ کہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے؟ 1000 دینار میں ایک دینار، اور 1000 گوسفند یا بھیڑوں پہ ایک بھیڑ۔ اس نے کیا کیا، ملعون نے ایک عورت کو تیار کیا اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاؤ تو میں تمہیں 1,00,000 دینار دوں گا، 1,00,000 دینار، مطلب کہیں زیادہ اس اماؤنٹ سے جو اس کو کہی گئی تھی۔ عورت تیار ہوئی، آئی، اور جیسی وہ تہمت لگانے لگی اس کے دل میں خدا کا خوف ایک دم سے آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس قارون نے تیار کیا ہے لالچ دے کے کہ میں آپ پہ تہمت لگاؤں، بھانڈا پھوڑ دیا اس نے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے بہت چیخ پکار مچائی اور موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اور پھر جو ہے وہ زمین میں دھسنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگے کہ جب وہ دھس رہا تھا تب بھی وہ اپنی بات سے باز نہیں آیا، اپنی غفلت سے باز نہیں آیا۔ کیا کیا کہہ رہا تھا؟ دھستے ہوئے، اے موسیٰ تو مجھے دھسانا چاہتا ہے تاکہ میری چھوڑی ہوئی جائیداد اور مویشیوں پہ قبضہ کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو اس کو اس کی دولت سمیت دھسا دے، اور پھر وہ اس کی دولت سمیت، کہتے ہیں کسی دریا، کسی سمندر میں اس کی دولت موجود ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور انہوں نے جب چکر لگایا تھا سمندر کا، تو ان کی ملاقات قارون سے ہوئی تھی، اور انہوں نے پوچھا تھا میرا جو ہے وہ عمزاد موسیٰ کیسا ہے؟ میں نے کہا ان کا تو اب انتقال ہو گیا، وہ جا چکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جب اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ قارون کا خزانہ ہاتھ آ گیا تمہارے جو اتنا لٹا رہے ہو، تو ابھی بھی وہ قارون کا خزانہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ سمندروں میں غوطہ لگاتے ہیں اور اس تلاش میں کہ وہ خزانہ ہمیں کہیں سے مل جائے، اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا خزانہ تھا۔ تو آپ نے دیکھا اچھے دن انسان کو جب بھی کہتے ہیں کہ برے دنوں سے زیادہ اچھے دنوں میں اللہ کی یاد کی فکر ہونی چاہیے۔ برے دن میں تو ہر کسی کو، فاسق و فاجر کو، ہم نے وہ ایتھیسٹ کا واقعہ آپ کو سنایا تھا نا کہ وہ جو کہہ رہا تھا کہ نہیں اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اب مسلمان کہہ رہا تھا نہیں اللہ ہے، اللہ ہے، بڑی بحث ہوئی، نہیں مانا، وہ اس نے زور سے ایک لات ماری اس کے گھٹنے پہ، اس نے گھٹنا پکڑ کے کہا او مائی گاڈ، اب تم کو خدا یاد آ گیا، اب ٹھوکر لگی تو تم او مائی گاڈ کہہ کے اس نے جو ہے وہ خدا کو تو برے دن ہمیں بھی یاد آ جاتا ہے، ہماری بھی نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، ایک دفعہ کے بجائے 2-3 مرتبہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اور اچھی طرح نماز پڑھیں گے، ہم پوری زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساری جو ہے وہ تعقیبات پڑھ رہے ہوتے ہیں، خوشی و خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں رزلٹ آیا وہاں نمازیں چھٹنا شروع ہوئی، تاخیر سے شروع ہوئی، کوئی آدمی کو ہوش نہیں رہتا۔ تو اچھے دنوں میں بہت زیادہ فکر مند، مجھے کہتے ہیں کہ پورے رمضان
تقوی کمایا اور چاند رات کو سارا تقوی جو ہے وہ بہا دیا، یا عید کے دن سارا تقوی جو ہے وہ بہا دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اچھے دن، صحت مند جوانی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، جوانی کی عبادت انبیاء کی سنت ہے۔ یہ کیا آپ نے بچپن میں ڈر و خوف میں عبادت کر لی، یہ کیا آپ نے بڑھاپے میں موت کے خوف سے عبادت کر لی۔ اصل عبادت وہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پہ اختیار ہو کہ میں یہ چھوڑ دوں، میں یہ چھوڑ سکوں اور مجھے کچھ بھی نہ ہو، جیسے حکمران طبقہ ہے یا نوجوان طبقہ ہے یا مال و دولت کا حامل طبقہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کیا کر لے گا اللہ، نعوذ باللہ، جب اللہ ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے۔ وہ وقت ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، جیسے ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ جب تکلیف آئی تو اس میں بھی اللہ کا صبر، مصیبتوں پہ صبر کیا، لیکن جب تھا تو اس پہ بھی سلیمان علیہ السلام نے کیا اپنے زمانے میں۔ تو اچھے دن انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ جو نمازیں ہیں، 5 وقتہ نمازیں ہیں، اور یہ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں، یا مختلف قسم کے ایام ولادت و شہادت جو ہم آتے ہیں، جو ہم مناتے ہیں، وہ ایک طرح کی تذکر، ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں، اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اسباب میں پہلا سبب اللہ کی نعمتیں خود، اچھے دن خود غفلت کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ تکبر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ شیطان، اچھے دن کا مطلب فقط دنیاوی نعمتیں نہیں، اچھے دن کا مطلب خود آپ کی نیکیاں بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان کے پاس اچھے دن کا مطلب کیا؟ اس کی عبادتیں، آپ کی عبادتیں زیادہ ہو جائیں، آپ کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اس میں بھی تکبر آ جاتا ہے۔ پھر آدمی کہتا ہے مجھے جو ہے وہ جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور پھر وہ تکبر اس کی تنزلی یا زوال کا سبب بنتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غیر ضروری کام۔ آج کل غیر ضروری کاموں کی بہتات ہے اور غفلت کی بھی بہتات ہے۔ دیکھیں پہلے زمانے میں خط لکھی جاتی تھی، اب تو آپ لوگوں نے شاید وہ زمانہ نہیں دیکھا، یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دوستوں کو خط لکھتے تھے۔ کراچی میں، ملیر میں ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک میں جو ہے وہ ناظم آباد میں بیٹھا ہے، کراچی میں بیٹھ کے خط لکھا کرتے تھے، وہ 3 دن میں پہنچتا تھا، پھر وہ خط لکھتا تھا تو 3 دن میں جواب آتا تھا، 1 ہفتہ ایک خط اور اس کا جواب۔ اب تو SMS آ گیا، کینیڈا پہنچ جاتا ہے آپ کا 1 سیکنڈ میں، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، 2 ٹک آ گئے، اور بلو ٹک ہو گئے تو اس کا مطلب ہے پڑھ لیا، جواب نہیں دیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، ہم بیٹھے ہوئے ہاتھ میں لے کے موبائل، جواب نہیں دیا، تو سیکنڈز میں۔ اچھا اصولاً تو وقت بچنا چاہیے نا، اصولاً وقت بچنا چاہیے، اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کے پاس آپ دیکھ لیں سب سے بڑا گلہ جو ہے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ ایک درس سننے کا 1 گھنٹہ لگانے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، مجبوراً ایک درس کو توڑ کے 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ کا بنایا جاتا ہے کہ جن کے پاس ٹائم نہیں، کم از کم لکھ دیا جاتا ہے یہ کلپ 1 منٹ کی ہے، پلیز یہ کلپ 3 منٹ کی ہے، کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو گیجٹس، سائنٹیفک انوینشنز ہمارا ٹائم بچانے کے لیے آئی ہیں، انہی گیجٹس کو مس یوز کر کے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ واٹس ایپ گروپ ہے بہت اچھا، جسے کہتے ہیں کہ یوز ہو سکتا ہے پازیٹیولی، بہت اچھے گروپس ہیں، بہت اچھی چیزیں کہتے ہیں کہ اس میں کورسپونڈنس ہوتی ہے اور آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی واٹس ایپ کو مس یوز کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم درس کی تیاری کر رہے تھے، ہماری عادت ہے واٹس ایپ جو جوائن کیے ہوئے گروپس اس کو دیکھتے رہنا، تو ابھی جو ہم نے ICU والا لطیفہ سنایا ہم نے وہیں سے اٹھایا، تو یہ بھی ایک پازیٹیو یوز ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھے واقعات یا لطائف یا حکایات یا آیات روایت، ان کو سیو کر لیں، ان کی فائلز بنا لیں، بیٹھے بٹھائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ شاید انٹرنیٹ کھولنے کی، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کتابیں کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب اتنا، لیکن آتھینٹک چیز آتھینٹک ہونی چاہیے۔ آیات و روایت خصوصی طور پہ، واقعات تو چل جائیں گے، لیکن آیات و روایت آتھینٹک ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ بیٹھے بٹھائے، لیکن پازیٹیو یوز ہو۔ اب ایک کلپ ہے فضول قسم کی، فنی کلپس کا بہت زیادہ رواج ہو گیا بچوں میں، جو ہے وہ ہر بات کو فنی بنا کے پیش کریں گے، ہر چیز کو جو ہے وہ فنی بنا کے پیش کریں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ کلپس چل رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ ان کلپس پہ نظر رکھیے، ان بچوں کو بتائیے کہ ٹھیک ہے یہ ریلیکسیشن کے لیے، تفریح کے لیے صحیح ہے، لیکن مستقل طور پہ اس کو ذہن پہ سوار کر لینا یہ آپ کے لیے صحیح نہیں۔ اس کے بعد اسباب اپنے اختتام کو پہنچے، نتائج اپنے اختتام کو پہنچے۔ اسباب میں ہم نے پہلا سبب کہا اچھے دن، پھر ہم نے کیا کہا غیر ضروری کام، جیسے ہم نے انٹرنیٹ اور واٹس ایپ اور یہ ٹی وی اور گپ شپ اس میں آ جاتے ہیں آپ کے۔ اس کے بعد تیسرا جو سبب بنتا ہے غیر ضروری کام کے بعد، وہ کیا ہے؟ آرزویں۔
یہ ایک ایسی چیز ہے، اسے کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو آدمی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد آرزو. ایک دودھ والا تھا، وہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، ایک بالٹی دودھ بیچنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اگر میرا دودھ بک گیا، کچھ منافع زیادہ آیا تو میں اور دودھ خرید کے بیچوں گا، 2 بالٹیاں ہو جائیں گی. پھر ایک بہت بڑا مرتبہ لوں گا، اس میں بیچوں گا. پھر میری دکان اور بڑی ہو جائے گی، پھر 1 سے 2 دکانیں کروں گا. پھر میں اس ملک کا سب سے زیادہ دودھ بیچنے والا یعنی سب سے زیادہ امیر شخص بن جاؤں گا. اور جب بادشاہ کو اپنی بیٹی کی فکر ہوگی شادی کی تو وہ میرے پاس آئے گا، کیونکہ مجھ سے زیادہ کوئی امیر شخص اس کو ملے گا ہی نہیں. اور جب اس کی بیٹی نے اگر نخرے دکھائے تو میں اس کو لات مار کے نکال دوں گا کہ تمہاری کیا اوقات، تمہارے باپ سے زیادہ مال و دولت میرے پاس ہے. جب اس نے لات ماری تو اسی بالٹی کو لات لگ گئی جس بالٹی میں دودھ رکھ کے وہ بیچنے والا تھا. اور پتہ چلا کہ وہ بادشاہ اسی وقت وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے پوچھا، بھیس بدل کے وہ گزر رہا تھا. اس نے کہا دیکھو اپنے رعایا کے حالات. اس نے بتا دیا کہ میں کیا سوچ رہا تھا. بادشاہ نے فوراً کو 100 کوڑے لگوا دیا. نہیں یہ کس بات کی؟ کہہ لیں گے تم نے میری بیٹی کو لات کیوں ماری. اب آپ نے خام خیالی میں ماری ہو یا جان بوجھ کے ماری ہو، حقیقتاً ماری ہو، ماری کیوں لات آپ نے؟ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو خام خیالی میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، ہم پلان بنا رہے ہوتے ہیں ایگزام میں جو A+ آئے گا، جب A+ آئے گا تو میں امی کے پاس جا کے کہوں گا مجھے آئی فون چاہیے، مجھے سیمسنگ H چاہیے، مجھے یہ چاہیے. پتہ لگا آپ H پہ ہوتے ہیں آلریڈی، پاس یا فیل، اور H کے جو ہے وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پلان، یہ شیخ چلی کے خواب جو ہوتے ہیں وہ انسان کو لے ڈوبتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے گا امتحان کے دنوں میں ہی خواب بنا رہا ہوتا ہے آدمی کہ یہ آ جائے گا تو فلاں جگہ گھومنے جاؤں گا، یہ آ جائے گا تو یہ ڈریس خریدوں گا، یہ آئے گا تو یہ موبائل. اور پتہ چلا کہ الٹے جو ہے وہ انڈوں اور ڈنڈوں سے آپ کی جو ہے وہ خاطر تواضع ہو رہی ہے. تو آرزویں انسان کو چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی، ان آرزوؤں کے چکر میں آدمی جو ہے وہ مسلسل اپنی، آپ نے وہ سنا ہوگا انٹر میں ہم ایک پڑھا کرتے تھے کتبہ. ایک آدمی جو ہے وہ مکان خریدنے کی خواہش میں جو ہے اس کی تختی، اپنے نام کی تختی بڑی سی خرید لیتا ہے. اور جب وہ پیسہ کماتا ہے تو پتہ لگا کہ پیسہ جو ہے کبھی جو ہے وہ اس کی شادی میں خرچ ہو گیا، پیسہ کبھی جو ہے بچوں کی بیماری میں خرچ ہو گیا، بچوں کی تعلیم میں خرچ ہو گیا، فلاں فلاں، اور وہ مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کے بچوں نے اس کا سامان نکالا تو سامان میں ایک تختی تھی اس کے نام کی، وہ تختی انہوں نے اس کی قبر پہ لگا دی. تو وہ آرزویں انسان کی مسلسل بڑھتی چلی رہتی ہیں. اور مولانا جیسے فرماتے ہیں نا کہ کم از کم جو طریقہ مولانا نے بتایا ہے کہ صراط مستقیم پہ رہنے کا، کہ کم از کم اپنی آرزوؤں کو کم کر لو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی آرزویں کم ہوتی ہیں بہت قناعت کی زندگی گزارتا ہے. ورنہ بادشاہ بھی خوش نہیں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے عمر بھر رہے، زندہ رہے، صحت مند رہے اور خوبصورت رہے. یا بادشاہ چاہتا ہے پوری دنیا پہ میری حکومت ہو جائے، لیکن نہیں ہو پاتی. بادشاہ کی جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو آپ کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ اس کے بعد آئیے علاج. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ عربی میں غفلت کی جو ضد ہے وہ ہے یقظہ، یعنی بیداری، متوجہ ہونا. اپنے آپ کو بیدار رکھیے. بیدار رکھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اپنی کانوں کو نہیں، اپنی عقل کو حاضر و ناظر رکھیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام. اس کام کو کرنے سے میں خدا کے قریب ہوں گا یا خدا سے دور. اگر آدمی ہر حالت میں بیدار ہونے کا گر سیکھ لے تو بس. اور بیدار ہونے کی کیا علامت ہے، کیا کرائٹیریا ہے؟ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے خدا سے قریب کرے گا یا دور، بس. نمبر 1. نمبر 2، یاد الہی. کہتے ہیں کہ جو خدا کو یاد رکھتا ہے، متقین کی جو ہے صفات کو بیان کرتے ہوئے روایتوں میں آیا ہے کہ جو خدا کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں نہیں لکھتا. اگر وہ کسی وجہ سے ذکر کرنے سے رک جاتا ہے تو بھی اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوتا. یعنی وہ ذکر کر رہا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا اس کی اولاد کے ساتھ، وہ اولاد کو لے کے علاج کے لیے گیا، تھوڑی دیر کے لیے ذکر رک گیا، اس کو غافلوں میں نہیں رکھا جائے گا. پہلی بات تو یہ. اور یہ تو معلوم ہے کہ فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندے کو میری فکر ہے تو اللہ بھی فکر کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کو میری فکر نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فکر نہیں کرتا. نمبر 2، نبی کو یاد رکھیں، اللہ کے نبی کو، جس کی بدولت آپ کو یہ دولت اسلام، دولت ایمان ملی. مولانا نجل بلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
غفلت کی بیماری یا غفلت جیسی بیماری کی دوا لے کر غافلوں کے پاس جایا کرتے تھے، خود جایا کرتے تھے اللہ کے رسول، لیکن کیا ہے، لوگوں نے اپنی غفلت کا مرہم رسول اللہ سے نہیں لیا۔ مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر رسول اللہ کی گرجدار یا واضح آواز اثر نہ کر سکی، وہ ان پر میری دھیمی آواز کیا اثر کرے گی۔ رسول اللہ تو بالکل واضح تھے نا، ان کے پاس نبی تھے، معجزات تھے، میں تو پھر بھی ان کا وسیع جانشین ہوں، تو جب ان کی باتیں نہیں اثر کی تو میری باتیں کیا اثر کریں گی۔ تیسری چیز آخرت کی یاد۔ اگر آدمی یہ یاد کر لے کہ آخرت میں میرا حساب ہوگا، مواخذہ ہوگا، میرے اعمال کی باز پرس ہوگی، اچھے اعمال پر مجھے جزا ملے گی، برے اعمال پہ جہنم، تو پھر انشاءاللہ اس کا رستہ سیدھے صراط مستقیم کی طرف ہوگا، اس کے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے۔ جیسے کہ اسٹوڈنٹ کو بتا دیا جائے کہ تمہارا امتحان نہیں ہوگا، کیا ہوگا پھر؟ ابھی آپ کو کہا دیا جائے کہ ابھی کل پرسوں آپ کا امتحان ہوا تھا پچھلے ہفتے، آپ کہہ دیے کہ اب نہیں ہوگا، آپ بیٹھ جائیں گے آرام سے۔ امتحان سے 1-2 دن پہلے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے اور پہلے کیا حالت ہوتی ہے، اور آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایگزام ہی نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بھی نیک کام نہیں کرے، جنت دوزخ ہوں گی نہیں، تو مجھے بتائیے کون نیکی پہ آمادہ ہوگا، یا کون جو ہے گناہ کرنے کی نہیں سوچے گا؟ کیونکہ اب تو اگر کسی ملک میں جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، پاکستان جیسے دیگر ممالک ہیں، قوانین کی باز پرس نہیں ہوتی، قانون کو کوئی نہیں اہمیت دیتا، تو وہاں پہ جرائم کی جو ہے وہ کثرت ہوگی، فراوانی ہوگی۔ تو اللہ کی یاد، جیسے ہم نے کہا نا، بیداری کیسے اختیار کی جائے؟ اللہ کی یاد سے اختیار کی جائے، رسول کی یاد سے آخرت کی۔ اچھا، اتفاقاً اگر آپ دیکھیں تو یہی اصول دین بھی ہے، اللہ کی یاد توحید، نبی کی یاد نبوت، آخرت کی یاد میعاد یا آخرت۔ اللہ کی یاد میں عدل کو شامل کر لیں آپ، وہ دوسرا آپ کا اصول دین ہو گیا، اور نبوت کے ساتھ امامت کو شامل کر لیں، وہ چوتھا۔ یہ ٹوٹل 5 انہی تینوں میں آج آپ کے آگے۔ پھر گردش زمانہ، اگر آپ بعض لوگ کہتے ہیں بھی ہم بڑے مصروف ہیں، کیوں مصروف ہیں؟ بھی ہمیں خبریں دیکھتے ہیں، ہمیں ٹاک شوز دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں کھیل تپاٹے، یہ وہ، ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں، دنیا میں حصہ لیں، لیکن اسی دنیا سے عبرت بھی حاصل کریں۔ آپ کے فلاں رشتہ دار بیمار ہیں، آپ بھی تو بیمار ہو سکتے ہیں، فلاں رشتہ دار انتقال کر گئے، فلاں دوست، آپ بھی تو مر سکتے ہیں، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ جس نے زمانے کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنی معرفت حاصل کر لی، جس نے اپنی معرفت حاصل کر لی اس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی۔ دوسری اہم چیز، پانچویں اہم چیز یہ ہے کہ حب دنیا کو اپنے دل سے نکالیں۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ تمہیں خوش کیے دیتا ہے، اور آخرت کا ایک کثیر فائدہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو تمہیں کوئی ہوش نہیں دیتا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے فائدوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے آخرت کا کثیر فائدہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ زمانہ شناسی، حب دنیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ نہ بھی کر سکے تو کم از کم ارادہ تو کریں۔ رسول ابو ذر غفاری کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں، ابو ذر کم از کم ارادہ نیکی تو کرو، کہ اگر نہ کر سکو تو بھی جو ہے اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ مستحب روزوں کا ارادہ کر لیجئے، شب داریوں کا ارادہ کر لیجئے، نوافل کا ارادہ کر لیجئے، کسی دوست، کسی غریب خاندان کی مدد کا ارادہ کر لیجئے۔ نہیں کر سکے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کم از کم اس نیکی کے ارادے کی آپ کو جو ہے وہ جزا دے دے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، ایک چھوٹی سی محنت سے بہت بڑا اجر آپ کو مل سکتا ہے ارادہ کرنے سے۔ آخری بات جو ہم سب کو کرنی چاہیے وہ ہے محاسبہ۔ محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، روزانہ اپنا محاسبہ کیجیے۔ جو ہم کہتے ہیں نا بیداری اسی طرح آتی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں، صبح اٹھ کے منصوبہ بندی کیجیے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، دن بھر مراقبہ کیجیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنے چاہیے کام، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ آخر میں، دن کے آخر میں، سوتے وقت، نماز عشاء کے بعد یا بستر پر تکیے پہ جب آپ سر ٹکائیں سونے سے پہلے سوچیے پورے اعمال، پورے امور جو دن میں آپ نے انجام دیے ہیں ایک ایک کر کے، کہ ان میں کن کاموں میں خدا کی ناراضگی تھی اور کن کاموں میں خدا کی رضا تھی۔ اور جب یہ کام انشاءاللہ محاسبہ آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ بیداروں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ تو یہ تمام علاج غفلت کے حوالے سے مکمل ہوئے۔ بہرحال تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ غفلت ایک انتہائی قبیح چیز ہے۔ غفلت جو ہے انسان کو ہلاکت کے قریب لے جاتی ہے۔
غفلت جو ہے انسان کو غیر ضروری کاموں میں، لہو سہو اور نسیان میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اچھے دنوں میں خصوصی طور پہ انسان کو غفلت سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو غفلت سے بچنے کے لیے یاد الہی، یاد نبی، یاد آخرت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اپنا محاسبہ گاہے بگاہے خصوصی طور پہ جو ہے صبح کے وقت اور رات کے وقت ضرور کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ خدا سے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غفلت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان علامات کو جانچنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمیں پتہ چل سکے ہم غفلت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفلت کے کبھی برے اور خطرناک نتائج سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے غفلت کے اسباب کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم غفلت میں مبتلا ہیں تو اس کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن